بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آپ سب کو دور قرآن کے 16ویں نشست میں خوش آمدید. اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے آج ہم قرآن کریم کا 16واں پارہ پڑھیں گے اور اس کا مطالعہ کر رہے ہوں. کل کے نشست میں ہم نے 15واں پارہ جو ہے وہ پڑھا تھا. اس کے اندر سورۃ الکہف اور سورۃ بنی اسرائیل اس کا مطالعہ کیا تھا، اور بہت ہی اہم سبق تھا. سورۃ الکہف کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ وہ آزمائشوں اور فتنوں کا تدراک کرتی ہیں اور مسائل کا حل بتاتی ہیں، اور جو جدید مسائل ہیں اس طرح ایمان کی آزمائش ہے تو اس کا حل بتاتی ہے، مال کی آزمائش ہے اس کا حل بتاتی ہے، علم کی آزمائش اس کا بھی حل بتاتی ہے اور اس کے لیے بھی حل ہے. اور ساتھ میں قوت اور طاقت اور اقتدار جب کسی کو ملے تو یہ بھی فتنہ بن جاتا ہے، اس کا غلط استعمال کیا جاتا ہے. تو اس حوالے سے بھی وہ سورۃ الکہف کے اندر واقعے کے ذریعے سے ہمیں حل پیش کیا جا رہا تھا. تو آج کی جو ہماری نشستیں ہیں جس میں ہم 16 نمبر پارہ پڑھ رہے ہوں گے، اس کے اندر بھی سورۃ الکہف کا جو بقیہ حصہ ہے، جو آخری حصہ ہے، وہ اس میں شامل ہے، اور سورہ مریم بھی اس کے اندر شامل ہے، اور سورۃ طٰہٰ. یعنی پارہ نمبر 16 کے اندر ہم 3 صورتوں کا مطالعہ، یعنی ایک طرح سے 2 مکمل صورتیں ہیں، سورہ مریم اور سورہ طٰہٰ. یہ 2 صورتیں تو کمپلیٹ ہیں، اور سورۃ الکہف کا جو بقیہ حصہ ہے نا وہ اس کے اندر شامل ہے. تو یعنی ایک طرح سے ہم 3 صورتوں کا مطالعہ کر رہے ہوں گے آج کے اس نشست کے اندر. تو یاد رکھیے گا چونکہ سورۃ الکہف کا جو آخری حصہ ہے وہ کل ہم نے جہاں اس میں واقعات پڑھے تو اس میں سے ہم موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ ہم نے آغاز کیا، اور پھر ہم نے کہا کہ یہ باقی جو ہیں وہ اگلے حصے میں شامل ہیں. تو وہیں سے ہی آغاز ہوتا ہے، لیکن اس واقعے کے پس منظر میں ایک ہی چیز جو ہمیں سمجھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی جو حکمت ہے انسانی عقل اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی اور اس کا احاطہ نہیں کر سکتی. عمومی طور پر ہم دیکھتے ہیں نا دنیاوی ظاہری چیزوں کو اور ظاہری اسباب کو، اور اسی سے ہم نتیجہ نکالتے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین کے جو کام ہیں اس کے پیچھے پوشیدہ حکمت ہوتی ہیں، وہ ہمیں نظر نہیں آتا. اب یہ زلزلے کیوں آتے ہیں تو اس کے پیچھے کیا حکمت ہے، وی ڈونٹ نو. ہم اتنا معلوم کر سکتے ہیں کہ جناب علی اس کی ریزن کیا ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے اس کے لیے کون سے اسباب پیدا کیے ہیں کہ جس کی وجہ سے زمین ہلتی ہے. ہاں، تو ارتھ کوئک کو ہم پھر سائنس ہمیں اس کی ترجیح بتا دیتی ہے، تو وہ ترجیح تو حل نہیں ہے نا. اصل میں وہ کیوں ہو رہا ہے، وہ زمین کے اندر پلیٹیں کیوں آپس میں ٹکرا رہی ہیں، وجہ ریزن تو وہ تو اللہ جانتا ہے، اللہ ہی کر رہا ہے. تو اب اس طرح موت کیوں آتی ہے بھائی اللہ بہتر جانتا ہے. انسان بیمار کیوں ہوتا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے. حکمت اس کے پیچھے کیا ہے، فلسفہ کیا ہے، ہماری عقل جو ہے وہ اس کا ادراک اور تدراک نہیں کر سکتی. یعنی اس دنیا کے اندر انسانی عقل کی جو حد ہے نا وہ ختم ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین کی حکمت وہاں سے شروع ہو جاتی ہے. یعنی مطلب کیا ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ انسان جو ہے وہ انفارمیشن اور نالج اور علم حاصل کرتا ہے 3 ذرائع سے، یعنی ٹولز آف نالج 3 ہیں. اس میں سے پہلا ذریعہ علم کیا ہے، حواس خمسہ، یعنی 5 حواس ہیں جس کے ذریعے سے انسان نالج، علم اور انفارمیشن حاصل کرتا ہے. اس میں کیا ہے، کیا کان ہے، آنکھ ہے، ناک ہے، زبان ہے، ہاتھ ہے. یعنی اس کے ذریعے سے انسان کوئی نہ کوئی انفارمیشن حاصل کر رہا ہوتا ہے. آنکھوں سے دیکھتا ہے، زبان سے چکھ کے کوئی چیز معلوم ہو سکتی ہے، کان سے سن کے کوئی انفارمیشن معلوم ہو سکتی ہے، اور نوز کے ذریعے سے کسی چیز کو اسمیل کر کے کوئی انفارمیشن حاصل ہو سکتی ہیں، اور ہاتھ کے ذریعے سے کسی چیز کو چو کر جو ہے وہ انفارمیشن حاصل ہوتی ہے. تو یہ حواس خمسہ ہے جس کے ذریعے سے انسان معلومات حاصل کرتا ہے، نالج حاصل کرتا ہے، انفارمیشن حاصل کرتا ہے اور گین کرتا ہے. لیکن یہ حواس خمسہ کی ایک حد ہے، اس کا ایک دائرہ کار ہے، اس سے آگے یہ ادراک نہیں کر سکتی. تو پھر ہم عقل کا استعمال کرتے ہیں. عقل ہمیں بہت ساری چیزیں بتاتی ہیں، لیکن عقل کی بھی ایک حد ہے. قرآن کریم یہ بتا رہا ہے اور اسلام یہ بتا رہا ہے کہ عقل محدود ہے، اس کی حد ہے، لمٹ ہے، کہ اس کے آگے جو ہے ادراک نہیں کر سکتی. تو اللہ رب العالمین کی جو حکمت ہے وہ پھر عقل سے آگے شروع ہو جاتی ہے. یعنی ہر کام کے پیچھے اللہ کی حکمت ہوتی ہے، عقل اس کا ادراک نہیں کر سکتی، تو اس وجہ سے بہت سارے لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں. پوائنٹ سمجھ رہے ہیں نا. تو اسی لیے
عقل اچھائی اور برائی کی تمیز میں مستقل نہیں ہے، کہ کبھی بری چیز کو اچھا بنا کے پیش کرے گی، کبھی اچھی چیز کو برا بنا کے پیش کرے گی، اور آپ کرتے ہیں ایسا ہی ہے۔ بعد میں انسان کو پتہ چلتا ہے اوہو ایسا نہیں تھا یار، ایسا نہیں کرنا تھا، یہ تو اس وقت میں غلط سمجھی۔ تو وہ جو غلط سمجھی کیوں سمجھی؟ آپ کی عقل نے آپ کو جو ہے وہ مائل کر دیا، اور عقل نے کہا یہ کام ٹھیک ہے، اس کو اس طرح کرنا ہے، تو آپ نے کر دیا، چونکہ بعد میں پتہ چلا کہ نہیں، عقل تو اچھائی اور برائی کی تمیز میں مستقل ہی نہیں ہے۔ تو جہاں انسانی عقل کی حد ختم، انسانی عقل کا دائرہ کار جو محدود ہے اس کا ادراک ہی ختم ہو جائے، تو وہاں سے رب کی حکمت شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ اصل میں موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، اسی کے اندر سے یہ فلسفہ نکلتا ہے۔ وہ کیا ہے، اس واقعے کو ذرا سمجھتے ہیں کہ جی اسکرین شور ہو رہی ہے سب کو؟ جی جی ٹھیک ہے۔ اچھا، تو کل ہم نے موسیٰ اور خضر کا جو واقعہ، یعنی یہ حصول علم کے ذریعے سے حصول علم کے لیے ایک سفر تھا، اور سورۃ الکہف آیت نمبر 60 میں یہ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں نا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَأَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ وَأَمْضِيَ حُقُبًا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک جگہ ایک بہت بڑی مجلس میں خطاب کیا، اس خطاب کے دوران لوگوں نے ان سے سوال کیا کہ بتائیں ذرا، لوگوں میں سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے پاس ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ علم کا اصل ذریعہ تو اللہ ہے، اصل ذریعہ تو اللہ ہے۔ تو اس بات پر اللہ تعالیٰ نے ان کو تنبیہ فرمائی اور فرمایا کہ علم تو صرف اللہ کو منسوب کرنا چاہیے آپ کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ مرج البحرین، یعنی دو دریا کے مقام پر میرے ایک بندے کے پاس آپ سے زیادہ نالج ہے، آپ سے زیادہ علم ہے، آپ سے زیادہ حکمت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کیا کہ میں کس طرح ان تک پہنچ سکتا ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو فرمایا کہ آپ ایسے ایسے پہنچ سکتے ہیں، یعنی آپ ایک مچھلی رکھو، اور وہ مچھلی جب آپ کے ساتھ ہوگی، جہاں وہ مچھلی سمندر میں چھلانگ لگائے گی، تو وہی وہ راستہ ہے، اور اسی میں آپ کو وہ بندہ مل جائے گا۔ تو پھر موسیٰ نے کیا کہا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ، یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا میں باز نہ رہوں گا جب تک وہاں نہ پہنچوں جہاں دو سمندر ملے ہوئے ہیں۔ تو موسیٰ نے سفر کا ارادہ کیا اور وہ نکلنے کی کوشش کر رہے تھے، نکل پڑے۔ تو یہیں سے یہ واقعہ شروع ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب چلیں اور اپنے خادم کے ساتھ یعنی یوشع بن نون کے ساتھ، اور اپنے ساتھ مچھلی بھی رکھ دی اور چلے گئے، تو جب ایک ٹیلے کے پاس وہ پہنچے تو مچھلی خود بخود دریا میں کود گئی، مچھلی زندہ ہو گئی اور خود بخود دریا میں کود گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی نے اس نشانی کو پہچانا، اور واپس جو ہے وہ قدموں کے ذریعے سے نشانات پر چلتے ہوئے ایک چٹان کے پاس پہنچے۔ تو وہاں انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو دیکھا جو چادر میں ڈھکے ہوئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ میں آپ کے علم سے سیکھنا چاہتا ہوں، میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ آپ مجھے نالج ٹرانسفر کریں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے شرط رکھی کہ آپ صبر کریں گے، اور جب تک میں کچھ نہ بتاؤں تو سوال نہیں کریں گے بھائی، نو کوشچن۔ تو یعنی خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ کا نا میرے ساتھ چلنا بڑا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے، تو مجھے صبر چاہیے، تو آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے میں صبر کر لوں گا، کوئی بات نہیں ہے، سوال نہیں کروں گا، ٹھیک ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یعنی یہ شرط قبول کر لی، اور قبول کرنے کے بعد جب چلنے لگے، اور تو پھر موسیٰ علیہ السلام سے صبر نہیں ہو سکا، تصور نہیں ہو سکا۔ جیسے ہی خضر علیہ السلام کوئی کام کرتے تو موسیٰ علیہ السلام سوال پوچھتے،
تو پھر خضر علیہ السلام فرماتے ہیں قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا۔ 16ویں پارے کا آغاز ان الفاظ سے ہوتا ہے، قال لم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، کیا میں نے آپ کو نہیں کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے، آپ کے اندر صبر کرنے کا مادہ نہیں ہے، آپ صبر کرنے کی استطاعت نہیں رکھ سکتے ہیں؟ تو قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یار ایسا کرو، لا تؤاخذنی بما، یہ اس سے پہلے ہے کہ لا تؤاخذنی، مجھے مت پکڑو، چھوڑ دو، آگے دیکھیں گے۔ تو یہ دوبارہ جب اس طرح کیا تو خضر علیہ السلام نے دوبارہ کہا کہ یار آپ کے اندر مادہ ہی نہیں ہے۔ تو پھر موسیٰ نے کہا قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا، ایک موقع اور دے دو، آگے اگر میں نے پوچھا تو پھر دیکھیں۔ ٹھیک ہے، پھر اسی طرح جو واقعہ ہیں وہ اسی طرح چلتا رہتا ہے۔ 3 کام کیے خضر علیہ السلام نے، 3 قسم کے واقعات ہیں، قرآن کریم اس کو تفصیل سے ذرا بیان کرتا ہے۔ وہ 3 میں سے پہلا کیا ہے جی؟ سب سے پہلے تو خضر علیہ السلام نے کشتی کو خراب کیا۔ کشتی کے اندر دونوں سفر کرنے لگے، اور جیسے ہی سفر مکمل ہو گیا تو خضر علیہ السلام نے کیا کیا، کشتی کا تختہ ہٹایا تاکہ ظاہری طور پر یہ نقصان نظر آئے، یعنی اس کو ایک طرح سے نقصان پہنچایا۔ تو پھر جو ہے وہ کیا ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا کہ یار یہ آپ نے کیا کیا، مطلب وہ غریب فقیر مسکین بندہ تھا، اپنا کاروبار تجارت کر رہا تھا، آپ نے اس کی کشتی کو کیا کر دیا، اس کے اندر سوراخ کر دیا، اس کا کاروبار خراب کر دیا، اب بیچارہ اس کو چلا نہیں سکتا، پانی اندر آئے گا تو ڈوب جائے گی۔ تو سوال کیا اس نے، اور خضر علیہ السلام تو خاموشی سے اپنا کام کر رہے ہیں نا، بار بار ان کو کہہ رہے ہیں کہ قال الم قل لك انك لن تستطيع معي صبرا، میں نے آپ کو صبر کا کہا تھا اور آپ کے اندر میں صبر نہیں پا رہا۔ تو اصل میں یہ جو کام کیا، کشتی جو خراب کی نا، اس کے پیچھے حکمت یہ تھی کہ یہ کشتی ایک ظالم بادشاہ کے قبضے سے بچانے کے لیے تھی۔ وہ یہ تھا کہ کوئی بھی اچھی کشتی وہاں کا جو ظالم بادشاہ ہے وہ دیکھتا تھا تو اس کو قبضہ کر لیتا تھا۔ تو اس لیے کیا کیا خضر علیہ السلام نے، اس نے اس کشتی کے اندر سوراخ کیا تاکہ یہ ظاہری طور پر معمولی لگے، خراب لگے، پرانی لگے، تاکہ وہ اس کو قبضہ نہ کر سکے۔ تو یعنی اگر یہ کشتی سالم رہتی، اس کے اندر سوراخ نہ ہوتا تو بادشاہ اس کو چھین لیتا۔ تو ایک طرح سے جو ظاہری طور پر نقصان ہمیں لگ رہا تھا یا موسیٰ علیہ السلام کو نقصان لگ رہا تھا، وہ اصل میں حقیقی طور پر کیا تھا، فائدہ تھا۔ کس کا؟ اس غریب فقیر کا، کہ اس کا کاروبار ختم نہ ہوتا، اس کی کشتی جو ہے وہ بچ جاتی۔ اسی طرح دوسرا کام کیا کیا، ایک کھیلتا ہوا بچہ جو مستقبل میں اپنے والدین کے ساتھ شاید برائی کرتا، تو خضر علیہ السلام نے بچے کو مار دیا۔ اب بچے کو جب مار دیا تو موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا کہ یار یہ کیا کیا آپ نے، نوجوان بچے کو مار دیا بے قصور، یہ تو ظلم ہے۔ تو بعد میں جب اس کا جواب دیتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں خضر علیہ السلام کہ دیکھیں یہ بچہ بڑا ہو کے مستقبل میں اپنے والدین کے لیے سرد درد بن رہا تھا، تکلیف دہ بن رہا تھا، اور یہ ان کے لیے برائی کا بہت بڑا وسیلہ اور ذریعہ بن رہا تھا۔ تو اس لیے اس کو مارا تاکہ اس کے والدین کو اللہ بہتر اولاد دے اور وہ مستقبل میں اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزار سکے۔ اس کے پیچھے بھی حکمت تھی۔ اب ظاہری طور پر بچہ مارنا بہت برا کام، لیکن حکمت کیا تھی پیچھے، وہ تو اللہ جانتا ہے اور علم والے لوگ جانتے تھے نا، موسیٰ نہیں جانتے تھے۔ تیسرا کام کیا کیا کہ ایک بستی میں یہ چل رہے تھے، اس بستی والوں سے کھانا مانگا، بستی والوں نے کھانا دینے سے انکار کیا، یعنی بستی والوں نے مہمان نوازی نہیں کی۔ پھر اسی بستی کے اندر ایک ٹوٹی ہوئی دیوار تھی جس کے نیچے یتیم بچے کا خزانہ موجود تھا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو، وہ گر رہی تھی، اس کو ہاتھ سے پکڑ کے مضبوط کر دیا۔ تو اب یہ یہاں بھی موسیٰ علیہ السلام جگڑنے لگے کہ یار یہ کیا بات ہوئی، اب ان لوگوں نے ہمیں نہ کھانا دیا، نہ پانی دیا، نہ ہمارے مہمان نوازی کی، آپ آگے ان کے لیے فری کام کر رہے ہیں، اب آپ نے یہ کام کر دیا تو ان سے معاوضہ مانگنا چاہیے، ان کو کہنا چاہیے کہ ہم نے کام کیا، ہمیں پیسہ دے، ہاں ہمیں دہاڑی دے، یہ کیا بات ہوئی، وہ تو ہمارے مہمان نوازی بھی نہیں کرتے اور آپ جو ہے وہ فری میں کام کر کے نکل گئے، ان لوگوں نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ تو یہیں پہ خضر علیہ السلام اس کی حکمت یہ بتاتے ہیں، دراصل اس دیوار کے نیچے یتیم بچوں کا خزانہ تھا، تو اس لیے دیوار گرتی تو وہ خزانہ ڈوب جاتا، تو اس لیے اس کو کیا کہ وہ بچے بڑے ہو کے اپنا حق حاصل کر سکے، تو اس لیے اس کی حفاظت کی، تو اس کے پیچھے یہ حکمت تھی۔ تو یہ 3 واقعات قرآن کریم نے ذکر کیے، اور یہ جو ہمارا پارہ شروع ہو رہا ہے اس کے اندر یہ 3 واقعات، یعنی وَأَمَّا السَّفِينَةُ، ٹھیک ہے، اسی طرح یہ ساری چیزیں اس کے اندر اس پارے کے اندر موجود ہیں۔ یہ 3 واقعات ہیں۔ اب ذرا دیکھیے گا کہ یعنی خضر علیہ السلام نے یہ 3 واقعات کیے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو یہ 3 واقعات جو انہوں نے کیے اس سب کے
حکمت بعد میں بتائی، نہیں اس وقت نہیں بتائی۔ اس وقت وہ خاموش رہے، موسیٰ علیہ السلام سوال کرتے رہے، وہ سوال کو ٹالتے رہے، بعد میں انہوں نے کہا آ جاؤ، اب آپ میری اور آپ کی نا راستے الگ ہیں، کیونکہ آپ صبر نہیں کر سکے، لہٰذا جو کام میں نے کیا اس کی میں آپ کو حکمتیں بتا دیتا ہوں، اور پھر ہمارے راستے الگ ہیں۔ وہ یہ ہے کہ کشتی میں جو نقص تھا نا، اس کے اس میں اصل میں خیر چھپی ہوئی تھی، اس لیے میں نے اس کو یہ کیا، اور بچے کو مارنا ایک ظاہری برائی تھی، لیکن اللہ نے اس کے بدلے بہتر دینا تھا، اور دیوار سیدھی کرنا یہ مکمل خیر ہی خیر تھی اس کے اندر۔ تو یہ واقعہ دراصل مجھے اور آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم اور حکمت انسان کی سمجھ سے بلند ہے، تو جو ہمیں برائی لگتی ہیں وہ اللہ کی طرف سے بھلائی کا ذریعہ ہو سکتی ہے۔ اس سے پوائنٹ کیا ہے، آپ کی زندگی میں کوئی مشکل آئی ہوئی ہے اور آج کل پھنسے ہوئے ہیں، تو یہ جو پھنسے ہوئے ہیں نا، جو کوئی مشکل ہے تو اس میں خیر ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی حکمت ہے، لیکن ہمیں وہ چیز بری لگ رہی ہے، وہ اللہ کی طرف سے بھلائی کا ذریعہ ہو سکتی ہے جو آپ کے اوپر ابھی آزمائش چل رہی ہے، تو لہٰذا اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ اللہ ظالم نہیں ہے کہ آپ کے اوپر ظلم کرے، تو جس آزمائش سے آپ گزر رہے ہیں تو یہ اصل میں آپ کے لیے بھلائی ہے، بہتری ہے، لیکن ہمارا دماغ کیا ہے، ہماری عقل تو محدود ہے، وہ اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، تو اس لیے ہم کو وہ چیز بری لگتی ہے، نقصان لگتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس سے کئی سبق آموز نکات ہم لے سکتے ہیں۔ ایک کی بات تو یہ ہے کہ انسان کے علم کا اصل ذریعہ اللہ ہونا چاہیے، ہمیں ہمیشہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں نالج دیا، علم دیا، فقاہت دی، قرآن سے ہمارا تعلق اور لنک بنایا، تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ میں زیادہ جانتی ہوں۔ ہاں، کبھی کبھی ہوتا ہے نا، ایک چھوٹے مسئلے پہ جھگڑا ہو جاتا ہے، میں زیادہ جانتی ہوں، وہ زیادہ جانتی ہیں، وہ کلاس میں بھی ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں، اور ہر ایک کو لگتا ہے کہ نہیں میں زیادہ جانتا ہوں، یہ مسئلہ ایسا ہی ہے۔ تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، علم کا ذریعہ اللہ ہی ہونا چاہیے، کہ آپ کے پاس نالج ہے تو آپ کہیں کہ واللہ عالم، اللہ سب سے زیادہ بہتر جانتا ہے، میری رائے یہ ہے، لیکن زیادہ کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ اور ہمیشہ یعنی یہاں پہ اس واقعے کے اندر ہمیں علم کی جو آزمائش ہے نا، یا علم کا جو فتنہ ہے، اس سے بچنے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ کبھی بھی انسان کو یہ خطاب نہیں کرنا چاہیے کہ میرے پاس زیادہ علم ہے، میں زیادہ جانتا ہوں، اور انسان کے پاس نا عاجزی ہونی چاہیے، اور جتنا انسان کے پاس زیادہ علم آتا ہے نا، تو وہ پھر اس انسان پر یہ راز آشکارا ہو جاتا ہے کہ میں تو کچھ بھی نہیں جانتا۔ تو یہ تو جب آپ کے پاس نالج آئے گا تو پھر آپ یہ جملہ کہیں گے نا، ہمارے پاس ہم 2 کتابیں پڑھ کے ایک دو کورسز کر کے پھر ہمیں لگتا ہے کہ ہاں جناب ہے تو ہم ہیں۔ پھر ایک بندے نے درس نظامی کیے ہیں، کوئی 8 سالہ کورس کیا ہوا ہے، اس نے قرآن کی تفسیر پڑھی ہے، کچھ اللہ رسول کی ساری احادیث پڑھی ہیں، ہاں، اس نے اتنا زیادہ لمبا عرصہ گزار کے دینی علوم حاصل کیا ہے، دوسری طرف آپ نے 2 کورسز کیے ہیں، اور آپ کو اس کی قدر آپ نہیں کرتے، اور آپ کو لگتا ہے کہ جانتی ہوں تو میں جانتی ہوں۔ بھائی 2 کورسز کر کے آپ نے کون سا پہاڑ عبور کر دیا؟ تو 2 3 کورسز کر کے ہمیں لگتا ہے کہ ہم تو ہم نے کشمیر فتح کر لیا ہے، اور دوسری طرف جو ایک بندے نے اپنے اس کاز کے لیے اتنا لمبا عرصہ گزارا ہے، اور اصل میں قرآن اور سنت کے صحیح علوم کے منبع کو وہ پہنچا ہے، تو اس کی کوئی قدر نہیں، وہ آپ کے لحاظ سے جو ہے اس کے پاس نالج نہیں، اور آپ کے 2 کورسز اس پہ باری ہو گئے۔ تو یہ تکبر ہے علم کا، اور علم کے تکبر سے منع کیا جا رہا ہے اس واقعے کے اندر۔ اس پوائنٹ کو ہم نے ضرور سمجھنا ہے، اسپیشلی یہ چیز جو ہے نا، میں اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ رواج بنا ہے، اور چونکہ ہمارے یہ جو خواتین زیادہ تر شارٹ کورسز کر لیتی ہیں، تو اس شارٹ کورسز کے نتیجے میں ان کے اندر ایک یہ خرابی پیدا ہو جاتی ہے، یہ خرابی نہیں پیدا ہونی چاہیے۔ اور چونکہ میں تو ظاہری طور پر بہت ساری خواتین کو دیکھ بھی چکا ہوں، تو مجھے یہ چیز فیل ہوتی ہے کہ ہاں ان کو ابھی لگتا ہے کہ نہیں میرے پاس زیادہ نالج ہے، تو وہ نہیں ہونا چاہیے۔ بھائی آپ 10 کورسز بھی کریں نا، کورس اور کہاں قرآن کا پورا نالج اور حدیث کا پورا نالج، یہ دونوں مد مقابل ہو ہی نہیں سکتے۔ تو جو علماء ہیں، جو فقہا ہیں، جو اس فیلڈ کے معلمات ہیں، ان کی قدر اپنی جگہ ہونی چاہیے، ان کی عزت ہونی چاہیے، وہ اپنا مقام رکھتی ہیں، وہ آپ سے شاید زیادہ بہتر جانتی ہو، لیکن وہ شو نہیں کرتی، تو آپ نے نہیں شو کرنا، اور یہ تکبر ہے اگر آپ کر رہے ہیں، کوئی بھی اس میں ملوث ہے، تو یہ بری عادت ہے، بری اور قبیح صفت ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق دے کہ جو میں نے علم حاصل کیا اس پہ میں عمل کروں، اور باقی علم کا منبع اللہ ہے، اور اللہ نے پھر دنیا کے اندر کچھ کو زیادہ کچھ کو کم، تو جن کو زیادہ دیا ہے وہ آپ کو اس کا نا وہ ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ ہاں ان کا فیلڈ ہے، یہ زیادہ اس چیز میں بہتر جانتے ہیں۔
تو ان کی اس طرح ویلیو بھی ہو، قدر بھی کرنی چاہیے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ ظاہری برائی کے پیچھے نا اللہ کی حکمت ہو سکتی ہے۔ ظاہری میں جو چیز ہمیں برا لگتا ہے یا بری چیز لگتی ہے، کوئی مصیبت آپ پہ آئی، کوئی آزمائش آئی اور آپ کو برا لگتا ہے کہ یہ تو برا ہوا، تو اس کے پیچھے اللہ کی حکمت ہو سکتی ہے، تو لہذا صبر کریں، بے صبری کا مظاہرہ کبھی بھی نہ کریں، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ صبر اور توکل کے ساتھ اللہ کی رہنمائی قبول کرنا بھی ضروری ہے۔ اور دنیاوی حالات کی بنیاد پر فیصلے کرنا اکثر غلطی کا باعث بھی ہوتا ہے کہ انسان دیکھتے ہیں دنیاوی طور پر یہ چیز نقصان دہ ہے تو فیصلہ کر لیتا ہے، بعد میں پتہ لگتا ہے کہ نہیں یار یہ کیا تھا، میں نے غلطی کی تھی۔ تو اسی لیے حکمت کو ذرا سمجھیے گا، اس کے پیچھے حکمتیں ہوتی ہیں۔ اللہ رب العالمین جو ہے وہ جو بھی کام کرتا ہے وہ حکمت کے تحت کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ دوسرا واقعہ شروع ہو جاتا ہے ذوالقرنین کا، یہاں تک یعنی یہ یوں سمجھ لیجئے کہ علم کا جو فتنہ سر اٹھاتا ہے نا، اس کے استدراک کے لیے اور علاج کے لیے یہ جو واقعہ ہے خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا سفر اور علمی سفر، یہ اصل میں اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے یہ واقعہ ہے۔ اب آگے جو ہے طاقت اور غرور، طاقت اور تکبر اور بڑائی، امارت اور عہدہ، اور اس کا جو رعب و دبدبہ ہے اور اس کا جو فتنہ ہے اس کا تدراک ہوتا ہے، اور اس کے لیے ذوالقرنین کا واقعہ ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عن ذی القرنین، یہ ذی القرنین کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں۔ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَأَتْبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا۔ پھر ذوالقرنین کا یہ واقعہ ہوتا ہے، یعنی آپ اس کو پوائنٹ کو یوں سمجھ لیجئے کہ قریش مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو 3 سوالات کیے تھے نا، ان میں سے ایک سوال کیا تھا؟ ذوالقرنین کے بارے میں تھا کہ بتائیں ذوالقرنین کون ہے۔ ایک تو اصحاب کہف کے بارے میں پوچھا تھا نا، ایک ذوالقرنین کا سوال تھا کہ بتائیں ذوالقرنین کون تھا۔ تو یہ سوال دراصل یہود کے مشورے سے کیا گیا تھا، یہودوں نے آ کے مشرکین کو کہا تھا کہ یہ سوال کرنا ہے، کیونکہ یہودیوں کے پاس تو تورات تھی، تورات کے اندر تو یہ چیزیں موجود تھی نا، تو یہودیوں کو پتہ تھا۔ تو یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہود کو اس شخصیت کے بارے میں پہلے سے علم تھا اور ان کی کتابوں میں یہ چیزیں موجود تھی، تبھی تو انہوں نے آ کے یہودی کو کہا، کیا نام ہے، مشرکین کو کہا کہ آپ جا کے یہ سوال بھی کریں۔ تو قرآن مجید سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ذوالقرنین ایک طاقتور، بااثر اور عظیم بادشاہ تھا۔ دنیا کے اندر تاریخ میں 4 ایسے بڑے بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے، 4 بڑے حکمران جنہوں نے پوری دنیا پر حکمرانی کی ہے۔ اس میں 2 مسلمان تھے اور 2 کافر تھے۔ 2 مسلمان میں سے ایک سلیمان علیہ السلام تھا جس نے پوری دنیا پر حکمرانی کی ہے، مسلمان بادشاہ تھا، حاکم تھا اور عظیم بادشاہ تھا اور طاقتور بادشاہ تھا۔ دوسرا اس میں سے یہ ذوالقرنین تھا، یہ مسلمان بادشاہ تھا، پوری دنیا پر اس کی حکمرانی رہی ہے، اور یہ بھی عادل تھا، عظیم بادشاہ تھا اور طاقتور تھا، اللہ سے ڈرنے والا، عدل انصاف کرنے والا اور نیک مزاج حکمران تھا، اور اس کی حکومت بہت وسیع تھی، پوری دنیا پر اس کی حکمرانی تھی۔ 2 مزید کافر تھے، اس میں سے ایک بخت نصر ہے اور ایک کوئی اور ہے، یعنی یہ 4 لوگ ہیں بادشاہ ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکمرانی کی ہے۔ تو ان میں سے ایک مسلمان بادشاہ ذوالقرنین کا یہ واقعہ ہے۔ اب ذوالقرنین کا مطلب کیا ہے؟ ذوالقرنین کا لغوی مطلب ہے 2 سینگوں والا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے سر پر حقیقت میں کوئی سینگ لگے ہوئے تھے۔ اس نام کے مختلف توجیحات ہو سکتی ہیں اور مختلف توجیحات لوگوں نے بیان بھی کی ہیں۔ مثلا اس کی سلطنت کی شکل ہی ایسی تھی جیسے مینڈے کے 2 سینگ، یا اس کے تاج میں 2 کلغیاں تھی، یا اسے 2 ادوار یعنی فتح اور حکومت نصیب ہوئے، تو اس وجہ سے اس کو ذوالقرنین کہتے ہیں۔ وہ مختلف وجوہات اس کی ہو سکتی ہیں۔ تو ذوالقرنین جو ہے وہ حکمران تھے، بادشاہ تھے۔ پھر جو سد ذوالقرنین، ذوالقرنین کی دیوار، یہ کہاں ہے، اس کے بارے میں مختلف اختلاف ہیں، کیونکہ دنیا میں تو کئی بڑی دیواریں مختلف زمانوں میں بنائی گئی ہیں۔ تو بعض لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں دیواری چین جو ہیں یہ اصل میں وہی ہیں۔ بعض مورخین کے مطابق یہ دیوار جو ہے وہ قفقاز کے پہاڑی علاقوں میں کسی درے کے بند کرنے کے لیے بنائی گئی تھی جہاں سے یاجوج ماجوج حملہ کرتے تھے، اور یہ دیوار جو ہے وہ لوہے اور پگھلے ہوئے تانبے سے بنائی گئی تھی اور بہت مضبوط تھی، جس پر نہ چڑھا جا سکتا تھا اور نہ اس میں سوراخ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ تاریخی واقعات ہیں۔
قرآن کریم نے اس کی کوئی جگہ نہیں بتائی، اور اس کی تفصیل میں بھی آپ کو بتاتا ہوں، قرآن کریم اس کا ذکر کرتا ہے کہ ہاں ذوالقرنین نے یہ کام کیا ہے. یعنی آپ یوں سمجھ لیے ذوالقرنین نے 3 سفر کیے. تو ابھی بھی قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین اسی 16 پارے کے دوسرے صفحے کے اندر یہی تذکرہ کر رہا ہے کہ وہ 3 سفر اس نے کیے. ایک یہ کہ مغرب کی طرف سفر کیا، یعنی ذوالقرنین مغرب کی طرف گیا، یہاں تک کہ اسے ایسا محسوس ہوا جو اسے سورج ایک سیاہی مائل پانی میں غروب ہو رہا ہے، یعنی سورج کے غروب کی جگہ وہ پہنچ گیا. اور وہاں ایک قوم سے اس کا سامنا ہوا جو جاہل تھی اور کافر تھی. تو اللہ رب العالمین نے اسے اختیار دیا کہ چاہے تو آپ سزا دے دے، چاہے تو اس کی اصلاح کر لے. تو ذوالقرنین نے عدل اور انصاف کا راستہ اپنایا، وہ یہ کہ ظالموں کو سزا دی گئی اور نیک لوگوں کے ساتھ انہوں نے نرمی کی. حکم دیا کہ ظالموں کو سزا دی جائے اور نیک لوگوں کے ساتھ نرمی کی جائے. دوسرا سفر جو ہے وہ ذوالقرنین نے مشرق کی طرف کیا. وہ پھر مشرق طرف جب گیا تو جہاں سے ایک ایسی قوم ملی جو غیر مہذب تھی، جو غیر تہذیب یافتہ تھی. ان کے پاس گھر بھی نہیں تھے، سایہ بھی نہیں تھا، سورج بارش سے بچنے کے لیے کوئی انتظام بھی نہیں تھا. یہ مشرق کی طرف گئے. پھر شمال کی طرف اس کا سفر رہا. تو تیسرے سفر میں وہ ایک پہاڑی علاقے میں پہنچے. 2 پہاڑوں کے درمیان ایک درہ بھی تھا. تو وہاں کے لوگ اس کی زبان نہیں سمجھتے تھے، مگر کسی طرح ان سے بات چیت ہو گئی. تو انہوں نے شکایت کی کہ یاجوج ماجوج نامی قومیں ہیں یہ 2، اور یہ حملہ کرتے ہیں ہمارے اوپر اور ہمیں نقصان پہنچاتی ہے. تو انہوں نے درخواست کی کہ ہمارے لیے نا ایک مضبوط دیوار بنا دی جائے، ہم اس کا خرچہ بھی آپ کو دینے کو تیار، آپ یہ کام کریں. تو ذوالقرنین نے مجھ سے کہا کہ تمہارے مال کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے مجھے کافی مال دیا ہے، طاقت بھی دی ہے. البتہ تم ایسا کرو نا، تم مزدور اور سامان فراہم کرو، میں کیا کروں گا، میں یہ دیوار بنا کے دے دوں. تو انہوں نے لوہے کی بڑی بڑی چادریں لگائی، آگ سے انہیں گرم کیا، اوپر سے پگھلا ہوا تانبا ڈالا. تو یوں ایک مضبوط دیوار تیار ہو گئی جس پر نہ چڑھا جا سکتا تھا اور نہ اسے توڑا جا سکتا. تو دیوار جب اس نے بنائی، اس کے بعد کہا کہ یہ سب اللہ کی رحمت ہے، لیکن یہ ہمیشہ نہیں رہے گی، جب اللہ کا وعدہ آئے گا تو یہ ٹوٹ جائے گی. تو یہاں مجھے اور آپ کو اس پورے واقعے سے کچھ تذکیری اور اخلاقی اسباق ملتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ دولت اور طاقت کیا ہے، یہ اللہ کی امانت ہے. تو انسان کو چاہیے کہ وہ مال اور طاقت کو اللہ کی نعمت سمجھ کر لوگوں کی بھلائی میں استعمال کرے، اس مال پر تکبر نہ کرے، فخر نہ کرے. ذوالقرنین جس کو نا اللہ نے پاور اور قوت اور پیسہ سب کچھ دیا، وہ اپنے مال کو لوگوں کی بھلائی کے لیے استعمال کر رہا ہے. ہاں، کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کے لیے لگا دوں گا، مجھے اللہ نے بہت زیادہ دیا ہے. تو پیغام مجھے اور آپ کو کیا مل رہا ہے کہ پیسہ تکبر اور فخر کی چیز نہیں، یہ بلائی کی چیز ہے. لہٰذا آپ کے پاس زیادہ ہیں تو خرچ ہو، اللہ کے راستے میں دو، ورنہ تو کفن کے اندر تو آپ کے ساتھ نہیں جائے گا نا، جو آپ نے گھر میں رکھا ہوا ہے ساتھ تو نہیں جائے گا. لہٰذا سا خرچ کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو. دوسرا یہ کہ اصل بادشاہت اللہ کی اطاعت میں ہے. یعنی ذوالقرنین کیا تھا، یہ ایک عظیم بادشاہ ہونے کے باوجود عاجز بھی تھا، منصف بھی تھا، اللہ کا فرمانبردار بھی تھا. اسی لیے اسے قرآن میں ہمیشہ کے لیے عزت بھی دی گئی، اور اس کا نام بھی ذکر کیا گیا، اس کا واقعہ بھی ذکر کیا گیا. تو اصل اطاعت اللہ کی ہونی چاہیے، نفس کی اطاعت نہیں ہونی چاہیے. تیسری یہ چیز یہ ہے کہ خدمت خلق کی اہمیت کا بھی یہاں سے اندازہ ہوتا ہے نا، کہ ذوالقرنین نے اپنی طاقت کو لوگوں کی مدد کے لیے استعمال کیا. یعنی یہی ایک مومن کا اصل کردار ہونا چاہیے کہ وہ اپنے وسائل سے دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچائے. اللہ نے آپ کو طاقت دی، قوت دی، پیسہ دیا، تو آپ لوگوں کو دبانے کی کوشش نہ کریں، لوگوں کو اٹھانے کی کوشش نہ کریں کہ آپ کے پاس قانون ہے تو بس آپ جی فلاں محکمے کے اندر ہیں تو کوئی بولے گا تو وہ آپ اٹھائیں گے اور غائب کر دیں گے. ہاں، کوئی حق بول ہی نہیں سکتا اور آپ نے ایک عجیب تماشا بنایا ہوا. تو ایسا نہ کریں. طاقت آپ کے پاس ہے، اس طاقت کو کیا کریں، مومنین اور مسلمانوں کی مدد اور کوپریشن کے لیے استعمال کریں، سیکورٹی کے لیے استعمال کریں، ان کے خلاف استعمال نہ کریں، لوگوں کو فائدہ پہنچائے. ٹھیک ہے، یہ اصل میں اس پورے واقعے سے ہمیں اسباق ملتے ہیں. تو یہاں بنیادی پوائنٹ یہ ہے کہ لوگوں کو طاقت کا جو نشہ ہوتا ہے نا، یا طاقت اور عہدے کے جو اس میں لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں، رعب اور دبدبے میں اور فتنے میں، تو یہاں یہ صورت ہمیں اصل میں اس کا ادراک کرتی ہے کہ دیکھیں طاقت کا صحیح استعمال کریں. اور ذوالقرنین بھی ایک بادشاہ تھا، اس کو بھی میں نے طاقت دی تھی، قوت بھی دی تھی، اور تو وہ عادل حکمران تھا. وہ اپنے پیسوں اور اپنے مال اور اپنی طاقت کو غلط استعمال نہیں کر رہا تھا، اس لیے قیامت تک کے لیے اس کا نام روشن ہے.
قرآن جو پڑھے گا اس کا نام پڑھے گا، عزت بھی اللہ نے بلندی دی، ترقی دی۔ تو آپ بھی مال کے فتنے سے دور رہیں۔ تو یہ آج کل کا بڑا فتنہ تو مال ہی ہے، ہم مادہ پرست ہو گئے، پیسہ ہمیں سب کچھ لگتا ہے، اور ہمیں یہ لگتا ہے نا پیسہ ہے تو سب کچھ ہے۔ پیسہ سب کچھ نہیں ہے مگر بہت کچھ ہے۔ سب کچھ والا جملہ غلط ہے، سب کچھ نہیں ہے۔ پیسے سے کوئی چیز خوشی اور غمی نہیں، خوشی نہیں خریدی جا سکتی۔ وہ ابھی جو کیا نام ہے، نام بھول گیا، یہ جو ایکس کا جو ہے وہ خریدار ہے، کیا نام ہے، بالکل ہی ذہن سے نام نکل گیا۔ اس نے ابھی بھی کہا نا کہ یہ جو جس نے بھی یہ جملہ کہا ہے وہ دنیا کا سب سے ابھی آج کل دنیا میں سب سے زیادہ امیر شخص ہے۔ تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ جناب علی، کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ پیسے سے ہر چیز نہیں خریدی جا سکتی، اسپیشلی خوشی نہیں خریدی جا سکتی۔ تو جب آج سب کچھ آپ کے پاس ہیں، گھر میں گھر ہیں، گاڑی ہے، بنگلہ ہے، بچے ہیں، کاروبار ہیں، تجارت ہے، لیکن ادھر اندر سکون نہیں ہے، تو کیا کرنا ہے ان پیسوں کا، ان گاڑیوں کا، ان بنگلے کا؟ بھائی صاحب انزائٹی اور ڈپریشن میں مبتلا ہے اور سب کچھ ہے، اور یہی تو آج کل کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ ہاں، کئی لوگ مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ سر سب کچھ ہے، سکون نہیں ہے، کیا کریں؟ تو جب یہ نہیں ہے تو بات ختم ہو گئی نا، پھر کیا چاہیے؟ سکون کے لیے سب کچھ چاہیے ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مادہ پرستانہ سوچ کو ختم کیا جائے، اور پھر طاقت بھی کوئی چیز نہیں ہوتی بھائی صاحب۔ آپ کب تک لوگوں کو دبائیں گے؟ جتنے دبائیں گے اتنے یہ ابھریں گے بھی، ایک وقت آئے گا تو پھر آپ کو اپنا مقام دیکھنا پڑے گا۔ تو طاقت میں غرور، اب بنگلہ دیش میں دیکھیں، بنگلہ دیش میں کیا ہوا؟ پاکستان سے جب وہ الگ ہوا تو بنگلہ دیش میں جو ہے وہ حسینہ واجد ظالم جابر خاتون تھی، جس کے پاس طاقت آئی، قوت آئی، تو اس نے ظلم کیا، جبر کیا۔ کس پہ جبر کیا جی؟ وہاں کے مقامی لوگوں پہ۔ وہاں کی مقامی جو جماعت تھی، وہ ظاہر ہے وہ ایک قانون کے تحت، ایک فلسفے کے تحت وہ پاکستان کے الگ ہونے کو پسند نہیں فرماتی تھی، اور انہوں نے اس پہ دو ٹوک موقف اپنایا تھا۔ تو جب الگ ہوئے تو پھر انہوں نے اس جماعت پر پابندی لگائی، ان کے لوگوں کو پھانسیاں دی، ان پر ظلم کیا، ان پہ پین لگا دی، اور ستم ظلم ستم کیا۔ تو آج کیا ہے؟ آج وہی نوجوان اٹھے، اس کو ملک بدر کیا، اور وہی نوجوان آج تقریباً حکومت میں ہے۔ آج وہی لوگ جو جن کی پھانسیاں ہو گئی تو وہ ان کو آج اقتدار مل گیا، اور ان کو آج عزت مل گئی۔ تو مطلب میرا یہ ہے کہ قوت اور طاقت کے بل پہ ظلم اور ستم کرنا یہ مکافاتی عمل ہے بھائی صاحب، کل پھر آپ کے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ تو اسی لیے میرا اور آپ کے لیے پیغام کیا ہے بھائی؟ پیغام کیا ہے؟ پیغام یہ ہے کہ آپ اگر ماں ہیں تو آپ کے پاس طاقت ہے اپنے بچوں پہ، تو اس کا غلط استعمال نہ کریں۔ آپ اگر سسر یا ساس ہیں تو آپ کو اختیار ہیں اپنے کیا نام ہے، بہو پہ، تو لہٰذا اس وقت درست استعمال کرو۔ آپ اگر کسی ادارے کے بڑے ہیں تو اس وقت آپ کے ماتحت جتنے لوگ ہیں تو آپ کے پاس اختیار ہیں، تو لہٰذا اس اختیار کا غلط استعمال نہ کرو، درست استعمال کرو۔ یہ جو اختیار کا غلط استعمال ہے یا اختیار کا جو فتنہ ہے، اس سے بچنے کے لیے یہ واقعہ ہمیں سبق دیتا ہے۔ یہیں پہ سورۃ الکہف اختتام پذیر ہو جاتی ہے، اور سورۃ الکہف کے اندر ہم نے بہت بڑے 5 فتنوں سے بچنے کے ترغیبات پائے۔ اب آگے دوسری جو صورت ہے وہ صورت مریم ہے۔ صورت مریم کاف ہا یا عین صاد، یعنی اس صورت کے اندر قوانین قدرت سے ماوراء اللہ رب العالمین کے رحمت کا بیان۔ قوانین قدرت کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہم کہتے ہیں نا کہ لاز آف نیچر، یہ کائنات جو ہے وہ کچھ نیچر کے قوانین پر چلتی ہے، ہاں؟ تو وہ قوانین ہم دیکھتے ہیں، مثال کے طور پہ جی پانی کا کام چلنا ہے، آگ کا کام جلانا ہے، یہ قانون ہے، آگ جلائے گی، ہاں؟ اسی طرح پانی جو ہے وہ پیاس مٹائے گی، یہ قانون ہے۔ پھر میاں بیوی کا ملاپ ہوگا تو بچہ پیدا ہوگا، یہ قانون ہے، قانونی فطرت ہے۔ تو یہ لاز آف نیچر ہے۔ لیکن اس صورت کے اندر آپ دیکھیں گے یہ جو لاز آف نیچر ہے نا، اس سے ماوراء اللہ کی رحمت کا بیان ہے۔ اللہ نے یہ لاز آف نیچر بنائے ہیں، اور یہ لاز آف نیچر وہ توڑ بھی سکتا ہے، مروڑ بھی سکتا ہے، کاٹ بھی سکتا ہے، ختم بھی کر سکتا ہے، اور اس کے بغیر بھی کام کر سکتا ہے۔ اور پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا نا کہ موسیٰ علیہ السلام کی عصا جو ہیں وہ ایسے کام کرتی ہیں جس پہ آج کل کے سائنس تو کہتی ہے کہ ہے نہیں، کیونکہ معجزہ ہے نا، معجزہ ہے تو سائنس انکار کرے گی، ظاہر ہے، کیونکہ سائنس کو سمجھے۔ سائنس کیا چیز ہے بھائی؟ سائنس تو مشاہدہ اور تجربے کا نام ہے۔ کوئی چیز اس کو دکھے گی، وہ اس کو دیکھے گی تو بتائے گی نا کہ یہ چیز ہے یا نہیں ہے۔ تو جب ایک چیز اس کو دکھ نہیں رہی
تو وہ کیسے بتا سکتی ہیں کہ جناب یہ ہے یا نہیں؟ تو معجزہ تو ایسی چیزیں جو انسانی عقل سے ماورا چیز ہے، تو سائنس مشاہدہ کر کے عقل کی بنیاد پر چیز بتاتی ہے. جب وہ عقل میں آئے گی نہیں تو سائنس وہ مانے گی نہیں نا. تو وہ سائنس کا دائرہ کار ہی نہیں ہے. ہر چیز کا ایک دائرہ کار ہونا چاہیے. تو اس دائرہ کار سے اگر آپ انسان اپنے دائرہ کار سے نکل کے کسی اور کے دائرے میں جا کے کہے گا کہ یہ ہے یہ نہیں، تو یہ تو غلط بات ہے. اب سائنس کا وہ دائرہ کار ہی نہیں ہے کہ وہ اس سے گفتگو کرے. سائنسدانوں کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ معجزہ سچ ہے یا غلط ہے یا معجزہ ہے یا نہیں، کیونکہ آپ کا دائرہ کار ہی نہیں ہے. آپ کی لمٹ نہیں ہے وہ. آپ کی لمٹ جو چیز دکھتی ہے نظر آتی ہے اس سے بات کرو. جو چیز آپ نے دیکھی نہیں اس پہ آپ کیوں بات کرتے ہیں؟ تو وہ اسی طرح وہ اگر خدا کا بھی انکار کرتے ہیں تو یہ سوال آتا ہے نا کہ یہ آپ کا دائرہ کار نہیں ہے. آپ کا دائرہ تو یہ جو چیز دکھے گی اس کو آپ دیکھیں گے، مشاہدہ کر کے بتائیں گے کہ ٹرو اور ناٹ. تو خدا کو آپ دیکھ نہیں سکتے، وہ آپ کے احاطے سے اور آپ کے لمٹ سے آؤٹ ہے. تو آپ کیسے یہ رائے قائم کر سکتے ہیں کہ وہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ تو پھر جہالت ہوئی اور یہ اپنی لمٹ کو کراس کرنا ہے. پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہاں اللہ رب العالمین اپنے کچھ قدرت کو بیان کرے گا کہ یہ جو لاز آف نیچر ہیں اس کے میں تابع نہیں ہوں اور میں اس کے خلاف بھی کام کر سکتا ہوں. تو اس کے اندر سب سے پہلے تو زکریا علیہ السلام کا، وہ پھر مریم علیہ السلام ہے، پھر عیسیٰ علیہ السلام کا. تو کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. کاف ہا یا عین صاد، اور یہ تیرے رب کے اپنے بندے زکریا پر رحمت کا ذکر ہے. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. تو یہ جو کاف ہے یا عین صاد یہ تو حروف مقطعات ہیں اور ان کی مراد اللہ بہتر جانتا ہے. اور حروف مقطعات دراصل اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کلام اللہ کا ہے، یہ انسانوں کا نہیں لکھا ہوا. اسی سے پتہ چلتا ہے کہ انسانوں کا ہوتا تو ہم اس کا معنی جان لیتے، لیکن یہ اللہ کا ہے تو اسی لیے اللہ نے کچھ کوڈز اور راز رکھے ہیں جس سے یہ پتہ چلے کہ یہ کتاب مخلوق کا نہیں ہے. تو یہاں پہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم آپ کے سامنے جو بیان کر رہے ہیں یہ آپ کے رب کی رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے بندے یعنی حضرت زکریا علیہ السلام پر فرمائی تھی. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. تو اس آیت میں اللہ رب العالمین کی رحمت سے مراد نیک اور صالح بیٹا عطا فرمانا ہے. اور بیٹا عطا فرمانے کے تذکرے کو رحمت الہی کا تذکرہ فرمایا گیا. تو اس سے معلوم ہوا کہ نیک اور صالح بیٹا اللہ عز و جل کی بڑی رحمت ہے، خصوصاً جب بڑھاپے میں اللہ رب العالمین نیک بچہ عطا کرے. یاد رہے کہ نیک اولاد سے جس طرح دنیا میں فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ وہ اپنے والدین کے لیے خدمت کرتی ہیں، بڑھاپے میں ان کا سہارا بنتی ہیں، اسی طرح مرنے کے بعد بھی نیک اولاد اپنے والدین کو نفع پہنچاتی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں. اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، لیکن 3 عمل منقطع نہیں ہوتے. پہلا عمل ہے صدقہ جاریہ. جو صدقہ جاریہ آپ نے اس دنیا میں کیا ہے تو آپ کے مرنے کے بعد بھی وہ سلسلہ آپ تک پہنچ رہا ہے، اس کا فائدہ آپ وصول کر رہی ہے. صدقہ جاریہ کا مطلب کیا ہے جی؟ کسی کو ایجوکیشن دلوائی، کوئی غریب تھا پڑھ نہیں سکتا تھا اس کی فیس ادا کر دی، کہیں ہاسپٹل میں انویسٹ کیا، کہیں مدرسے میں انویسٹ کیا، کہیں مدرسے کے بچوں میں انویسٹ کیا، کہیں جو ہے وہ غریب فقیر مسکین میں انویسٹ کیا، کہیں کنواں کھود دیا، کہیں مسجد بنا دی، کہیں مدرسہ بنا دیا. یہ سارے صدقہ جاریہ ہے. یہ کام آپ مر بھی جائیں گے وہ چیزیں چلتی رہیں گی. ٹھیک ہے، یہ نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے. تو یہ منقطع نہیں ہوگا، آپ بے شک مر جائے لیکن یہ آپ کو فائدہ پہنچائے. علم نافع، وہ علم جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے. استاد ہے، اس نے اپنے اسٹوڈنٹ کو بتایا، اسٹوڈنٹ کو نالج دی، اور استاد مر گیا ہے لیکن اس کا اسٹوڈنٹ کسی نہ کسی طریقے سے وہ بات آگے پہنچا رہا ہے، پھر اس کا آگے پہنچا رہا ہے، پھر اس کا یہ چین ہے اور اس چین کے ذریعے سے استاد کو ہمیشہ فائدہ پہنچتا رہے گا. تو اللہ رب العالمین آپ سب کو ایسے اسٹوڈنٹ بنائے تاکہ آپ اس نالج کو صرف اپنے تک نہ رکھیں بلکہ آگے لوگوں تک بھی پہنچائے تاکہ ہم اس سے مستفید ہو سکیں. ہاں، تو علم نافع کا مطلب یہ ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے. نیک اولاد جو اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں خیر کرتی ہیں. تو یہ بھی ایک ذخیرہ ہے اور یہ بھی نہ ختم ہونے والا ایک سلسلہ ہے کہ آپ مر بھی گئی لیکن آپ کے پیچھے آپ کے اولاد ہیں، وہ آپ کو یاد کرتی ہیں، ذکر کرتی ہیں، اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، دین اسلام کی ترویج تشہیر اور ترغیب دیتے ہیں، خود بھی نیک ہیں اور باقی لوگوں کو بھی نیکی کی دعوت دیتے ہیں. تو وہ آپ کے لیے دعا بھی کرتی ہیں. تو ان کے وہ کام
جو وہ کام کرتے ہیں اس کا بھی آپ کو، اس میں بھی آپ کا برابر کا حصہ ہے، اور وہ جو دعا کے لیے کرتی ہیں تو وہ بھی آپ تک پہنچتے ہیں۔ تو اسی لیے یہاں تو چونکہ ہم بچے کی بات کر رہے ہیں، نیک اولاد کی، تو اس کو سمجھنا ہے کہ نیک اولاد بھی دراصل ایک نیکی کا بڑا ذریعہ ہے مرنے کے بعد۔ تو لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ جب بھی اللہ رب العالمین سے اولاد کی دعا مانگے تو نیک اولاد کی دعا مانگے۔ یوں ہی اسے یہ بھی چاہیے کہ وہ اپنی موجودہ اولاد کو بھی نیک بنانے کی کوشش اور اسٹرگل اور جدوجہد کرے، تاکہ جب وہ دنیا سے جائے تو اس کے پیچھے اس کی بخشش کی دعا مانگنے والا بھی تو کوئی ہو نا۔ ایسا نہ ہو کہ آپ جیسے ہی آپ کا جنازہ یا نکلا نہیں اور پھر بچے آپس میں میراث کے لیے لڑتے ہو۔ ہاں، وہ جو ماں کے فلاں میں نا وہ بینک میں اتنے پیسے تھے جی کدھر ہے، ہاں، جیسے ہی آپ ابھی آپ کو دفنائے بھی نہیں اور آپس میں لڑنا شروع، ایسا ہی ہو رہا ہے نا، ابھی دیکھ نہیں رہے آپ نیوز، ایسے ہی آتے رہتے ہیں، جو فلاں زمین تھی فلاں پلاٹ تھا وہ تو میرا تھا، آپس میں لڑائی جھگڑا۔ یعنی ایسے بچے نہ ہو، بلکہ آپ مرے تو آپ کے پیچھے پھر دعا کرتے رہے، آپ کو یاد کرتے رہے، مادہ پرست نہ ہو، ہاں، پیسوں کو پیچھے نہ بھاگتے ہو، دنیا پرست نہ ہو۔ تو یہ آپ نے اپنے بچوں کو تربیت دینی ہے، جتنا آپ سے ہو سکتا ہے ان کو دین کی طرف بلائیں، کیونکہ اس پروفتن دور میں نا ایمان محفوظ نہیں، بہت زیادہ مشکل ہے۔ تو لہٰذا جتنا دین سے آپ خود اٹیچ رہیں گی، اپنے بچوں کو اٹیچ رکھیں گی، تو تبھی جا کے آپ کا بیڑا پار ہو سکتا ہے۔ تو پھر کیا ہوا جی، یہ تو آغاز ہوا نا، پھر آگے ہے اذ نادى ربه نداء خفیا، جب زکریا علیہ السلام نے کیا کیا، اپنے رب کو آہستہ پکارا۔ اذ نادى ربه نداء خفیا، اپنے رب کو آہستہ پکارا، یعنی حضرت زکریا علیہ السلام نے آہستہ آواز میں اللہ رب العالمین سے دعا مانگی۔ تو آہستہ دعا کیوں مانگی، اس کی کئی وجوہات۔ ایک تو یہ ہے کہ دعا مانگنے میں نا اخلاص زیادہ ہوتا ہے جب آپ آہستہ مانگتے ہیں، اور دعا مانگنے والا جب دعا آہستہ مانگتا ہے تو ریاکاری سے محفوظ رہتا ہے، اسی لیے زکریا علیہ السلام نے آہستہ دعا مانگی۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ لوگ اولاد کی دعا مانگنے پر ملامت کریں گے، تو لہٰذا اس وجہ سے زکریا علیہ السلام نے دعا آہستہ مانگی، کیونکہ اس کی عمر کیا تھی، 70 75 اور 80 سال جو اس کی عمر تھی، تو اس عمر میں وہ اللہ سے بچہ مانگ رہے تھے، تو اس لیے اس نے آہستہ دعا مانگی۔ لیکن یہاں پر ایک پوائنٹ ہم نے سمجھنا ہے، وہ یہ ہے کہ آہستہ دعا مانگنے کی فضیلت بڑی ہے، آہستہ دعا مانگنے کی فضیلت ہے، اور یہ مانگنی چاہیے، تو آہستہ دعا مانگنی چاہیے، چلانا نہیں چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آہستہ آواز میں دعا کرنا 70 بلند آواز کے ساتھ دعاؤں کے برابر ہے۔ یعنی ایک بندہ آہستہ دعا مانگ رہا ہے، دوسرا بندہ 70 دفعہ چلا کے مانگ رہا ہے، تو وہ ایک جو آہستہ مانگ رہا ہے یہ برابر ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ آہستہ دعا مانگا کرو۔ اور یعنی یہیں سے تو یہی معلوم ہوا نا کہ دعا کے آداب میں سے ہیں کہ آپ آہستہ دعا مانگو۔ اور قرآن کریم کے سورۃ الاعراف میں نے پیچھے اس پہ گفتگو کی تھی تھوڑی سی، کہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، کہ اپنے رب سے گڑ گڑاتے ہوئے اور آہستہ آواز سے دعا مانگو۔ تو دعا نرم اور پست آواز سے ہو کہ اللہ رب العالمین سمیع بھی ہے، قریب بھی ہے، جس طرح چلانے سے سنتا ہے اسی طرح آہستہ آواز بھی وہ سن لیتا ہے۔ تو لہذا آہستہ آواز میں دعا مانگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تو وہ بھی جانتا ہے آپ کے دل کے تمام رازوں کا، اس کو پتہ ہے، ارادہ، نیت، دلوں کا ارادہ کیا ہے، نیت کیا ہے، تمام چیزوں کا اس کو پتہ ہے۔ تو لہذا اگر آپ چلائیں یا آہستہ کریں، بہتر یہ کہ آہستہ کریں، کیونکہ اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے ان چیزوں کو۔ تو عمومی طور پر ہم نے جو ایک یہاں پہ ٹرینڈ بنایا نا کہ ہم چلا چلا کے اور جیری دعائیں پڑھتے رہتے ہیں، تو اس میں ادب یہ ہے کہ آپ پوشیدہ، آہستہ، عاجزی، انکساری، جس میں ریا بھی نہیں ہوتی، اور آہستہ انداز سے آپ اپنے لحاظ سے اللہ سے دعا مانگتے ہیں۔ پہلی بات تو ہم دعا مانگتے نہیں ہیں، دعا کرتے ہیں۔ کچھ جملے ہمیں ماں باپ نے رٹائے ہوئے تھے بچپن سے، وہی جملے رٹے ہوئے ہیں، آج بھی ہم وہی کر رہے ہیں۔ بھائی دعا تو دل سے نکلتی ہے، گڑ گڑاتے ہوئے اب انسان کو مانگنی چاہیے، وہ تو ہم کرتے نہیں، پھر ہم کہتے ہیں دعا قبول نہیں ہوئی۔ تو دعا کے بھی کچھ آداب ہیں، ان آداب کا خیال رکھیں، خشوع اور خضوع کے ساتھ دعا مانگے، قبلہ روح ہو، دعا کرنے سے پہلے درود شریف پڑھے، اللہ کی عظمت کو بیان کرے۔ اب یہ پورے دعا کا کانسیپٹ میں سمجھا رہا ہے، یہ جو زکریا علیہ السلام کی دعا ہے، یہ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی بڑائی بیان کرتا ہے، پھر اپنی کمزوری بیان کرتا ہے کہ میں تو بوڑھا ہوں، میری جو بیوی ہے وہ بانجھ ہے،
پھر بھی اللہ سے دعا کر رہا ہے، یعنی پہلے اپنی کمزوری پھر اللہ کی بڑائی بیان کرنا، اپنا مسئلہ پھر سامنے رکھنا. تو یہ پورا ایک طریقہ ہے دعا کے آداب ہیں. آداب کو مد نظر رکھے، مد نظر رکھے اللہ رب العالمین سے پھر دعا کرنی چاہیے اور آہستہ انداز میں دعا کرنی چاہیے. آگے ہیں وَإِنِّي خِفْتُ مَوَالِيَ مِن وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرَ فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّي رَضِيًّا. اور بے شک مجھے اپنے بعد اپنے رشتہ داروں کا ڈر ہے اور میری بیوی بانجھ ہے، تو مجھے اپنے پاس سے کوئی ایسا وارث عطا فرما دے جو میرا جان نشین ہو اور یعقوب کی اولاد کا وارث ہو، اور اسے میرے لیے میرے رب اسے پسندیدہ بنا دے. تو وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي، یعنی اپنے رشتہ داروں سے ڈرتا ہوں. تو رشتہ داروں سے مراد چچا زاد بھائی، اور ڈر کی وجہ یہ تھی کہ بنی اسرائیل کے شریر لوگ تھے. وہ آپ علیہ السلام کے کو یہ خوف تھا نا کہ میرے وفات کے بعد یہ لوگ دین میں تبدیلی نہ کر دے اور صحیح طور پر دین کی خدمت نہ کرے. تو اس وجہ سے آپ نے اپنے بعد کے لیے اپنی پشت سے نیک بیٹے کا مطالبہ کیا تاکہ وہ دین کو زندہ رکھنے کے معاملے میں ان کی پیروی کرے. چنانچہ زکریا علیہ السلام نے یوں عرض کیا کہ اے میرے رب، بے شک مجھے اپنے بعد اپنے رشتہ داروں کی طرف سے دین میں تبدیلی کر دینے کا ڈر ہے، اور میری بیوی بانجھ ہے جس سے اولاد نہیں ہو سکتی. تو مجھے اپنے پاس سے کسی سبب کے بغیر کوئی ایسا وارث عطا فرما جو میرے علم اور آل یعقوب کی نبوت کا وارث بن جائے. یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ ایسا اسے اس قابل بنا دے کہ اس پر وحی کی جائے، یعنی پیغمبر بنا کے بھیجے. ٹھیک ہے، تو یعنی اے میرے رب، اسے ایسا بنا دے کہ تو تجھ سے راضی ہو اور وہ تجھ سے راضی ہو اور تیرا حکم مانے. تو اسی پر پھر جس وقت یہ یعقوب علیہ السلام یہ دعا کر رہے تھے تو اس وقت ان کی زوجہ کی جو عمر تھی وہ 70 سال تھی. ٹھیک ہے، تو وَجَعَلْهُ رَبِّي رَضِيًّا، کہہ رہے ہیں کہ ایسا بیٹا دے جو اسے پسندیدہ بنا لے، اپنے لیے پسندیدہ بنا لے. اب یہاں اہم پوائنٹ ہے ہمارے لیے، نصیحت یہ ہے کہ جب بھی اولاد کی دعا مانگی جائے تو نیک صالح اولاد کی دعا مانگی جائے. ورنہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ دعا مانگی اور قبول ہوئی اور اولاد مل گئی، مگر اس اولاد نے پھر آپ کا جینا حرام کر دیا. آج کل یہی ہوتا ہے نا، اولاد نے جینا حرام کیا ہوا ہے. لوگ اپنی اولاد کے فتنوں اور شر سے بچنے کے لیے عدالتوں کا رخ کر رہے ہیں، کسی اور کے نہیں، اپنی اولاد کے. وجہ کیا ہے؟ دعا بس بچہ دے دے، بچہ دے دے تو بچہ مل گیا، بات ختم. نیک اولاد کی دعا مانگنی چاہیے، صالح. اور یہ ہمیں یہ زکریا علیہ السلام کا یہ پورا واقعہ یہی بتاتا کہ اولاد اللہ سے مانگنی چاہیے، اور پھر طریقہ بتاتے ہیں کہ نیک اولاد کی دعا کرنی چاہیے. اور یعنی پیدائش سے پہلے یہ دعائیں مانگنی چاہیے. تو یہ جو سورت مریم ہے نا، یہ ہمیں اس کے اندر یہ جو 5-6 آیت ہیں، اس سے ہمیں کچھ نتائج معلوم ہوتے ہیں اور کچھ اہم معلومات حاصل ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کا نیک صالح بیٹے کے لیے دعا کرنا یہ دین کے لیے تھا، کسی دنیاوی غرض سے نہیں تھا. اور انبیاء علیہ السلام کی وراثت جو ہے وہ علم اور حکمت ہی ہوتی ہے، تو لہٰذا آپ نے اپنے بیٹے کے لیے وراثت کا ذکر کیا کہ اس کو علم دیا جائے. اور بیٹے کی دعا کرنا یہ بھی سنت ہے، مگر اس کے لیے وہ جب توشہ آخرت ہو تو تب. لیکن یاد رہے کہ جب بیٹی اللہ نے عطا فرمائی نے، اس پر غم نہیں کرنا ہے. اس طرح عمران کی بیوی نے اللہ سے بیٹا مانگا تھا، اللہ نے اس کو بیٹی دے دی. بیٹی کون تھی؟ مریم علیہ السلام. تو عمران کی بیوی نے یہ منت مانگی تھی نا کہ اللہ مجھے بیٹا دے دو، میں اس بیٹے کو آپ کے دین کے لیے وقف کروں گی، وہ بیت المقدس میں بیٹھا رہے گا اور اللہ کے دین کی تبلیغ کرے گا اور میں اس کو وقف کروں. تو اللہ نے اس کو بیٹا نہیں دیا، بیٹی دے دی. تو جب مریم علیہ السلام دے دی تو اس نے کہا کہ یار اب عمران کی بیوی اب سوچنے لگی اب کیا کروں، اب جو یہ بیٹی ہیں تو بیٹی کیسے اللہ کے دین کے لیے وقف کروں، یہ کیسے اللہ کے دین پہ کام کرے گی. تو اللہ نے پھر سمجھایا کہ یہ کوئی عام بیٹی نہیں ہے. اس بیٹی نے پھر دکھایا، اس نے پھر مرد سے زیادہ کام کر کے دکھایا. اللہ کا خصوصی فضل ہو، اور اس بیٹی نے پھر جو ہے وہ ایک نبی کو جنا. تو مطلب یہ ہے کہ بیٹا مانگنا سنت ہے، لیکن یہ ہے کہ بیٹی اللہ دے دے تو اس پر غم کرنا. اور بیٹیوں کے بارے سے میں نے تفصیلی آپ کے سامنے بہت ساری حدیث رکھی ہے. تو میں اکثر کہتا ہوں کہ جس کی بیٹی نہیں ہے نا، اس کو اولاد کے محبت کا پتہ ہی نہیں ہے. اصل میں تو جو محبت ہے وہ بیٹیاں کرتی ہیں، اور جو برکت ہیں وہ بیٹیوں سے وابستہ ہے.
اور جو معاشرے کے اندر عزت اور قدر ہیں وہ بیٹی کی وجہ سے ہوتی ہے زیادہ تر۔ بیٹے اپنی جگہ ہوتے ہیں، طاقتور ہوتے ہیں، قوت ہوتی ہیں، آپ کے لیے کمانے کا ذریعہ ہوتے ہیں، لیکن اس دور کے اندر جو لڑکیوں سے نفرت اور یہ ایک طرح سے عیب بنا دیا گیا ہے نا، تو اس کے الٹ اگر آپ کی لڑکیاں ہیں نا تو آپ زیادہ پرسکون رہیں گے، زیادہ عزت میں بھی شاید رہیں گے۔ آج کل کے بچے بھی تو اس سے زیادہ فتنہ بن گئے۔ تو آگے ہیں جی، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ احمد لم نجعل له اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیا۔ تو جب انہوں نے اللہ سے دعا کی تو اللہ نے اس دعا قبول فرمائی کہ اے زکریا، ہم تجھے ایک لڑکی کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے۔ اس سے پہلے ہم نے اس کا نام، یعنی اس نام کا کوئی دوسرا نام نہیں بنایا، کوئی دوسرا بندہ نہیں بنایا، تو یعنی یہ ایک ہی نام ہوگا اور یحییٰ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور انہیں ایک بیٹے کی خوشخبری دی، اور یہ بیٹا صرف عام بیٹا نہیں تھا بلکہ وہ علم کا وارث، اللہ فرمایا کہ یہ علم کا وارث ہوگا، آل یعقوب کی نبوت کا وارث ہوگا، اور اس کا نام اللہ تعالیٰ نے خود رکھا یعنی یحییٰ ہوگا۔ اور ایک خاص بات یہ تھی کہ اس سے پہلے کسی کا یہ نام نہیں رکھا گیا، تو یہ اللہ کی طرف سے خاص عزت اور انعام تھا۔ تو یعنی اس آیت سے ہمیں تین اہم باتیں معلوم ہوتی ہیں نا، کہ بشارت کس نے دی جی؟ ایک جگہ قرآن کریم میں ہم نے پیچھے پڑھا تھا سورۃ آل عمران میں، کہ فرشتوں نے آ کے حضرت زکریا علیہ السلام کو خوشخبری دے دی، اور یہاں ہم سورۃ مریم میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود خوشخبری دے دی۔ تو اس کی وضاحت یہ ہے نا کہ ممکن ہے کہ دو مرتبہ بشارت دی گئی ہو، ایک بار اللہ کی طرف سے بشارت اور ایک بار فرشتوں کی طرف سے، کوئی حرج تو نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ انبیاء کو نام لے کر پکارنا، اور پھر اللہ رب العالمین نے یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص مقام دیا۔ یعنی آپ دیکھیں قرآن کریم کا انداز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دوسرے تمام انبیاء کو نام سے پکارتے ہیں، جیسے یہاں یا زکریا، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا پڑھتے ہیں نا یہ قرآن کریم میں، نبیوں کو اللہ نام لے کے پکارتے ہیں۔ لیکن جب بات آتی ہے میرے اور آپ کے نبی کی، محمد مصطفیٰ کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نام سے اللہ نہیں پکارتا بلکہ القابات سے یاد فرماتا ہے۔ مثال کے طور پر یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یاسین، طٰہٰ۔ یہ کیا ہے؟ اللہ محبت کرتا ہے، تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تمام انبیاء سے بلند اور اعلیٰ اور افضل ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے خاص عزت اور احترام کا اظہار ہے۔ جیسے کوئی بادشاہ سب لوگوں کے نام لے لیکن ایک خاص شخص کو کہے اے میرے مقرب، اے عزت والے، اے میرے خاص، تو فوراً سمجھ آ جاتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ محبوب ہے، تبھی تو اس کا نام نہیں لیا جا رہا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ یہاں سے ایک دوسرا مسئلہ مجھے اور آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو بچے کی ہم پلاننگ ہمیں کرنی چاہیے ٹھیک ٹھاک، اور اس پلاننگ میں یہ چیز شامل ہو کہ بچے کے پیدائش سے قبل آپ نے اس کا نام رکھا ہو کہ یہ جو بچہ آئے گا اس کا یہ نام ہوگا، یہ بچی ہوگی تو اس کا یہ نام ہوگا۔ بھائی پلان کرے پہلے سے۔ ہوتا کیا ہے، بچہ بچی ہو جاتی ہیں، پھر ہم پیچھے بھاگتے ہیں، یہ نام کیا رکھوں، یہ اس سے پوچھو، اس مولوی سے پوچھو، اس کو کال کرتے ہیں، اس کو کال، کیا بات ہوئی یار، یہ کیا پلاننگ تھی؟ 1 سال کا عرصہ گزرا، یہ بچہ آپ کے ساتھ ہے، یعنی آپ نے 9 مہینے تو اس کے ہو گئے آپ کے ساتھ، 9 مہینوں میں آپ کو فرصت نہیں ملی آپ نام رکھیں۔ جس دن آپ پلان کرتے ہیں بچہ، اس دن سے آپ کے پاس ایک کلیئرٹی ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیں بچہ بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے نا، آپ اتنی بڑی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اور آپ کو اس کا پہلے سے آپ نے اس کی پہچان بھی نہیں کرائی، یہ کیا بات ہوئی؟ سب سے بڑی انویسٹمنٹ تو بچہ ہے، وہ جب پیدا ہوتا ہے اس سے لے کر اس کے وہ جوانی تک کتنا اس پہ آپ خرچ کرتے ہیں، انویسٹمنٹ ہے نا یہ ساری۔ تو یہ اتنی بڑی انویسٹمنٹ کرنے سے قبل پوری تیاری ہونی چاہیے آپ کی۔ تو یہاں پہ یہ بات سکھائی جا رہی ہے نا اصل میں، کہ یحییٰ علیہ السلام کو پیدائش سے پہلے اللہ نے نام رکھا، عیسیٰ علیہ السلام کا نام بھی پہلے سے اللہ نے بتا دیا، پہلے سے رکھا۔ یحییٰ علیہ السلام ابھی پیدا نہیں ہوئے لیکن اللہ نے کہا یہ ہوگا اور اس کا نام یہ۔ تو ہمیں پیغام یہ مل رہا ہے کہ ہمیں سب سے پہلے نام رکھنا چاہیے، پلاننگ میں نام کو شامل کر دینا چاہیے، اور اچھے نام رکھنے چاہیے، اسلامی نام رکھنے چاہیے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہے یحییٰ علیہ السلام کا پورا واقعہ، کہ اللہ رب العالمین نے زکریا علیہ السلام کو خوشخبری دی، اور اللہ رب العالمین نے کہا کہ میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ کی بیوی بانجھ ہے اور آپ کی عمر 75 اور 80 سال ہے، نو پرابلم، میں جب کن کہتا ہوں تو نا وہ کام ہو جاتا ہے۔
یہ جو ماورائی قوانین میں کام کروں گا، اس سے آپ اندازہ لگائے کہ میں کتنا بڑا قادر ہوں. یعنی انسانی فطرت کے مطابق یا انسانی قوانین کے مطابق تو اس عمر میں بچے نہیں ہو سکتے، لیکن میں دے دوں گا. تو اللہ نے پھر یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری دے دی. آگے ہیں بی بی مریم. مریم علیہ السلام کا واقعہ سورۃ مریم کے اندر، کہ مریم علیہ السلام کی پاکیزگی اللہ رب العالمین یہاں بیان کرتے ہیں. یعنی حضرت مریم علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے اس کے اندر، اور وہ یہ ہے کہ فرشتہ، میں اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل میں جاؤں گا تاکہ آپ کو اس کا پس منظر جو ہے وہ سمجھ آ جائے. مریم علیہ السلام ایک روز اپنے گھر کے اندر یا بیت المقدس کے مشرقی جانب ایک گوشے میں تشریف لے گئی. اور کس لیے گئی جی؟ عبادت الہیہ میں مشغول ہونے کے لیے وہ تنہائی اختیار کر رہی تھی، اور وہاں جا کے اللہ کی عبادت کر رہی تھی. ٹھیک ہے. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، وہ ان سے منقول ہیں کہ نصارہ جو ہے نا، وہ اپنا قبلہ مشرق کی طرف اسی واقعے کی وجہ سے انہوں نے بنایا کہ اس جانب جو ہے وہ مریم علیہ السلام خاص اہمیت دیتی تھی، تو اس وجہ سے انہوں نے اپنا قبلہ اس طرف کیا تھا. اللہ رب العالمین کے حکم سے کیا ہوا؟ جبرائیل امین جو ہے ایک خوبصورت نوجوان مرد کی شکل میں حضرت مریم علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے، کیونکہ فرشتوں کی عادت ہے کہ وہ عمدہ اور خوشنما صورتوں میں ہمیشہ ظاہر ہوتے ہیں. حضرت مریم علیہ السلام نے جب اچانک تنہائی میں ایک اجنبی مرد کو اپنے سامنے دیکھا، تو فطری طور پر وہ خوفزدہ ہوئی، اور اپنی عصمت کے حفاظت کی خاطر وہ فوری طور پر کہنے لگی کہ اعوذ برحمن، میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں. اگر تیرے دل میں اللہ کا خوف ہے تو میرے قریب نہ آ. اگر تیرے دل میں خدا کا خوف ہے تو میرے قریب نہ آ. تو یہ پاکیزہ خاتون کی غیرت اور حیا اور اللہ پر اعتماد کی بہترین مثال ہے. اس پر جبریل امین نے فرمایا کہ آپ گھبرائیں نہیں، میں آپ کے رب کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، اور میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ کو ایک پاکیزہ بیٹے کی خوشخبری دے دوں. تو جب یہ سن لیا تو مریم، اگرچہ مریم علیہ السلام کے دل میں یقین تو اللہ نے ڈالا تھا کہ واقعی یہ فرشتہ ہے، لیکن پھر بھی انہیں تعجب ہوا کہ بغیر شوہر کے بیٹا کیسے ہوگا. تو اسی دوران حضرت جبریل امین نے اللہ کے حکم سے کہا کہ ایسا ہی ہوگا. ایسا ہوا کچھ عرصے بعد جو ہے وہ مریم علیہ السلام کے حمل کے آثار ظاہر ہونے لگے. تو جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اور ولادت کا وقت قریب آیا، تو حضرت مریم علیہ السلام کی پریشانی بڑھتی گئی. ایک پاک دامن اور باحیا عورت کے لیے یہ سوچ بہت تکلیف دہ تھی کہ لوگ اس پر کیا الزام لگائیں گے. اسی خوف اور پریشانی کے باعث وہ بیت المقدس سے تقریباً 8 میل دور ایک ویران جگہ کوئی سیرات کی طرف چلی گئی. بعض علماء کے نزدیک یہ بیت اللحم کہا جاتا ہے اس جگہ کو. بہرحال جہاں بھی جو بھی تھا، لیکن وہاں چلے گئے. تو وہاں تنہائی میں جب اس کو تکلیف شروع ہوئی تو آپ نے کھجور کے درخت کے تنے کا سہارا لیا. تو اس وقت آپ شدید تکلیف، تنہائی، بے بسی اور مستقبل کی بدنامی کے خوف میں مبتلا تھے. تو اسی کیفیت میں آپ کی زبان سے نکلا، اے کاش میں اس سے پہلے مر جاتی اور میرا نام و نشان تک نہ ہوتا. سورۃ مریم آیت نمبر 23 کے اندر. اور یہ عورت ہی سمجھ سکتی ہے کہ کتنی تکلیف دہ مرحلہ ہوتا. تو اسی وقت اللہ رب العالمین کی طرف سے تسلی دی گئی. فرشتے کی آواز آئی کہ غم نہ کرو، اللہ نے تمہارے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، پانی پیو اور کھجور کے درخت کو ہلاؤ. جس کھجور کے درخت کے نیچے آپ بیٹھے ہیں اس کو ہلاؤ تو تازہ کھجور آپ پہ گریں گے، انہیں کھاؤ اور اپنے آنکھیں ٹھنڈی کرو. مزید یہ ہدایت ان کو دی گئی کہ اگر کوئی سوال کرے آپ سے تو ان کو اشارے سے بتا دینا کہ میں روزے سے ہوں، بات نہیں کر سکتا. یعنی اس زمانے میں خاموشی کا روزہ بھی جائز تھا. تو اس پیغام سے پھر حضرت مریم علیہ السلام کو تھوڑا اطمینان ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے انہیں رسوائی سے بچایا. تو پھر جب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ولادت کے 40 دن بعد جب حضرت مریم پاک ہو گئی تو اپنے بچے کو لے کر اپنی قوم کی طرف واپس آنے لگی. تو لوگوں نے جب بچہ دیکھا تو حیران ہو گئے اور بدگمانی میں کہنے لگے، اے مریم، تم نے تو بہت برا کام کیا ہے. اے ہارون کی بہن،
نہ تمہارا باپ برا تھا نہ تمہاری ماں بد کردار تھی. یہ قرآن کے الفاظ ہیں، سورۃ مریم آیت نمبر 28 اور 27، کہ نہ تمہارا باپ برا تھا اور نہ تمہاری ماں بدکار تھی. کیا کیا؟ بچہ کہاں سے لائی؟ تو یہ بڑا بہتان تھا. حضرت مریم علیہ السلام نے جواب دینے کے بجائے بچے کی طرف اشارہ کیا، تو لوگوں نے تعجب سے کہا کہ ہم اس گود والے بچے سے ہم کیا کیسے بات کریں گے، یہ ہم سے کیسے بات کرے گا اور ہم اس سے کیا پوچھیں گے اور یہ آپ کی کیا شہادت دے گا. اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گہوارے میں کلام فرمایا. روایت میں ہے کہ آپ دودھ پی رہے تھے، اچانک دودھ چھوڑا، اپنی والدہ کی طرف دیکھا، پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے، مجھے نبی بنایا ہے، اس نے مجھے بابرکت بنایا ہے، اور جہاں بھی میں ہوں تو جہاں بھی میں جاؤں تو میں برکت والا ہوں، اور مجھے اللہ نے نماز اور زکوٰۃ کا پابند بنایا ہے، اور مجھے اپنی ماں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے والا بنایا ہے، مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا، اور مجھ پر سلامتی ہے جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن دوبارہ زندہ ہوں. تو یہ غیر معمولی معجزہ دیکھ کر جو ہے وہ لوگ حیران ہو گئے اور انہیں یقین ہو گیا کہ حضرت مریم علیہ السلام پاک دامن ہے اور یہ بچہ اللہ کا برگزیدہ نبی ہے. اس واقعے کے بعد بنی اسرائیل کے سمجھدار لوگ حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عزت کرنے لگے اور انہیں خیر و برکت کا ذریعہ سمجھنے لگے. تو اس پورے واقعے سے مجھے اور آپ کو پیغام کیا ملتا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ اپنے نیک بندوں کو مشکل ترین حالات میں بھی تنہا نہیں چھوڑتا. پاک دامنی اور تقوی کی حفاظت اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں. آزمائش کے بعد اللہ رب العالمین عزت اور کامیابی دیتا ہے. اب مریم علیہ السلام کو بھی آزمایا گیا، ایک طرح سے بہت بڑی آزمائش تھی یہ. اب دوسری بات ہے کہ اللہ کی قدرت انسانی عقل سے ماورا ہے. اب انسانی عقل یہ کہتی ہے کہ جناب میاں بیوی کے ملاپ سے ہی بچہ ہو سکتا ہے. اللہ رب العالمین بغیر ملاپ سے بھی کر سکتا ہے، بغیر کسی ذریعے سے بھی کر سکتا ہے. اللہ کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ آدم علیہ السلام کو اللہ نے ماں باپ کے بغیر بنایا، تو عیسیٰ علیہ السلام کو باپ کے بغیر بنانا اس کے لیے کیا مسئلہ تھا؟ کوئی مسئلہ نہیں. تو اس لیے اللہ کے رسول نے قرآن میں یہ ہے نا کہ یہ عیسیٰ کی مثال، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال بالکل آدم علیہ السلام کی طرح ہے. آدم کو اللہ نے بالکل ماں باپ کے بغیر بنایا، تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے باپ کے بغیر بنایا. اللہ کے لیے کیا مسئلہ؟ فطری قوانین یہ تو اللہ نے بنایا کہ نا کہ یہ دونوں ملاپ کریں گے تو یہ ہوگا تو یہ ہوگا تو یہ ایکس وائی ایک فلاں فلاں فلاں. کس نے کیا؟ اللہ نے کیا. تو اللہ اس پہ قادر نہیں ہے کہ اس کے بغیر ہی بنا سکے. کریٹر ہے نا، بندہ کریٹر ہے تو وہ ایک چیز ایسے بنا سکتا ہے تو دوسرے طریقے سے بنا سکتا ہے. تو انسانی عقل میں تو وہ انسان تو وہ دیکھتا ہے نا کہ میرے سامنے تو یہ ہے، یہ طریقہ ہی ہوتا ہے، اس کے علاوہ طریقہ نہیں ہوتا، کیونکہ انسانی عقل محدود ہے تو اس کو دوسرا طریقہ پتہ ہی نہیں. جب دوسرا پتہ نہیں تو یہ کہتے تو نہیں ہو سکتا. جب کوئی چیز آپ کو پتہ نہیں ہو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا. آپ کے نالج میں نہیں تو آپ کی کمزوری ہے، اللہ کو تو پتہ ہے اور اللہ تو کر سکتا ہے. سورت مریم ہمیں نا بہت سارے مزید پیغامات بھی دیتی ہے. اسپیشلی ہم اس پہ ذرا غور یہ کریں نا، اس میں مکالمہ ہوا ہے. ایک تو یہ ہے کہ مریم علیہ السلام خلوت میں چلی گئی تو پھر انہوں نے پردہ کیا، قرآن نے کہا کہ وہ پردے میں رہی، تو عورت کو ہمیشہ پردہ میں رہنا چاہیے، ایک پیغام. دوسرا یہ ہے کہ جب وہ ادھر بیٹھی جو غیر مرد آ رہا ہے، یعنی جبریل امین مرد کی شکل میں اس کے سامنے آ رہا ہے، تو وہ پوری طور پر اس کو اپنی پاک دامنی اور حیا اس کی فکر ہوتی ہے، اور وہ فوری طور پر اس کو کہتے ہیں کہ میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں، اگر آپ کے اندر تھوڑا سا بھی اللہ کا خوف ہے تو میرے قریب نہ آنا، اپنی حفاظت. تو یہ ایک عورت کو، آج کے جدید عورت کو یہ تقاضا بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ نے کہیں بھی مردوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے. اور اب دیکھیں فوری طور پر وہ اللہ سے لنک جوڑ رہے ہیں کہ اگر اللہ کا خوف ہے تو میرے قریب نہیں آنا. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک عورت کو بھی اللہ سے خوف ہونا چاہیے، اور پھر وہ بات جس انداز میں کر رہے ہیں، نہ بہت نرم لہجہ نہ بہت سخت لہجہ، ایسا لہجہ کہ اس دیکھیں ہمارے جو بات کرنے کا صوتی محسنات کے اندر بات میں نمبر 5 کے اندر یہ اس بات کی بھی بتاتے ہیں، اور آگے یہ آئے گی صوتی مریم، آگے اس کی ڈیٹیل یہاں بھی ہے کہ جب آپ بات کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، تو ایسا انداز نہ اپنائیں کہ مردوں پر آپ کی آواز کا جادو چڑھ جائے. جب کوئی گھر دروازہ کٹکھٹائے تو آپ
اتنی نرمی سے ان کو آواز نہ دے کہ ان کو پھر طلب ہی پیدا ہو جائے کہ یار کتنی خوبصورت آواز ہے، ہاں؟ آپ مردوں سے جب بات کرتے ہیں تو ایسا لہجہ اختیار کریں کہ وہ آپ کی طرف مائل نہ ہو، یہ تدبیر ہے۔ اور یہ تو ایک طرح سے فتنہ ہے نا، کہ جس طرح عورت کا عورت کی جو آواز ہے نا، تو یہ ایک طرح سے کشش رکھتی ہے بھائی صاحب۔ جب کشش رکھتی ہے تو پھر اس کا استعمال کا طریقہ بھی اسلام، دیکھیں اسلام چھوٹی چھوٹی چیزیں بتاتا ہے، واضح بتاتا ہے، اور اس میں کوئی شرم اور عار کی بات نہیں ہے۔ اما عائشہ نے تو بہت بہت اس سے کھلی کھلی چیزیں بیان کی ہے۔ تو دین میں کوئی شرم نہیں ہے بھائی، دین جب آپ کو بتائیں گے نہیں، آپ کو پتہ نہیں ہوگا اور یہ چیز واضح نہیں ہوگی، تو بعد میں تو پتہ بتائیں گے نا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا۔ تو اللہ کے رسول یہ بیان کرتے ہوئے شرمائے نہیں ہیں، تو ہمیں بھی اس پہ شرمانے کی کوئی وہ نہیں ہے، لہٰذا واضح طور پر یہ چیزیں ہمیں پتہ ہو کہ اسلام یہ باؤنڈریز بتاتا ہے، لہٰذا اس باؤنڈریز کی ہم نے پابندی کرنی ہے، ورنہ پھر فتنے میں آپ خود چلے جائیں گے۔ جب فتنے میں آپ چلے جائیں گے تو پھر بعد میں گناہ کا احتمال ہوگا۔ تو جب قرآن نے کل کہا نا، کل کے آیت میں نے پڑھا ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ، تو زنا تو دور کی بات ہے نا، اللہ کہہ رہے ہیں کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، تو اس کے اندر یہ ساری چیزیں آ گئی۔ آپ کا گفتگو کرنا، آپ کا انداز، ہاں، آپ کا دیکھنے کا انداز، بولنے کا انداز، بیٹھنے کا انداز، اٹھنے کا انداز، چلنے کا انداز، یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہے۔ تو آپ کیسے چل رہی ہے، کیسے بول رہی ہے، کیسے بیٹھ رہی ہے، کیسے دیکھ رہی ہے، یہ سارا میٹر کر رہا ہے، اور مرد ان ساری چیزوں کو دیکھتا ہے۔ تو ان ساری چیزوں میں شیطان پھر کسی طرح فعالیت اور اٹریکشن پیدا کر دیتا ہے، تو اس وجہ سے پھر انسان فتنے میں پڑ جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ صورت ہمیں یہ بنیادی پیغام دیتی ہے کہ ایک عورت کو خود مختار ہونا چاہیے، اور ایک عورت کو اپنی حفاظت یقینی بنانی چاہیے، اور مرد کے سامنے جو ہے وہ اپنے آواز کو بھی اتنا نرم نہیں رکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ بھی کہ ایک پاک دامن عورت کو اپنے اوپر الزام اور بہتان کی کتنی فکر ہونی چاہیے۔ مریم علیہ السلام کو کتنی فکر تھی، سوچ رہی تھی کیا ہوگا، لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کو کیا جواب دوں گی۔ اللہ سے دعا مانگتی رہی اور اللہ نے اس کا حل نکالا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی مشکل صورتحال میں اللہ سے اپنا تعلق بنانا چاہیے، اللہ رب العالمین جو ہے وہ مدد کرے گا اور راستے کھولے گا۔ تو یہ بیوی مریم کا واقعہ، پھر یہیں سے یہ میں نے آپ کو بتا دیا عیسیٰ علیہ السلام کا۔ پھر آگے ہیں سورۃ طٰہٰ، آخری سورت ہے اس پارے کی، اور سورۃ طٰہٰ کے اندر جو ہے وہ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی، اے محبوب ہم نے تم پر قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ تم مشقت میں پڑھو، ہاں اس کو نصیحت ہے، جو ڈر رکھتا ہے تو اس کے لیے الا تذکرۃ لمن یخشی، اس کے لیے نصیحت ہے۔ یعنی قرآن کریم مشقت میں ڈالنے کے لیے نہیں اتارا گیا۔ یعنی اس آیت میں اللہ رب العالمین اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت محبت بھرے انداز میں تسلی دے رہے ہیں کہ قرآن کریم کا نزول آپ کو مشقت میں ڈالنے کے لیے نہیں ہوا، آپ عبادات میں اس قدر محنت فرماتے ہیں۔ یعنی اللہ کے رسول کا واقعہ نا کہ وہ اللہ کے رسول اتنی زیادہ عبادات کرتے تھے کہ راتوں کو قیام کرتے کرتے آپ کے مبارک قدم سوج جاتے تھے۔ اس پر اللہ رب العالمین نے پھر شفقت فرماتے ہوئے پیغام دیا کہ دین میں توازن اور اعتدال ضروری ہے، ہاں، اور نفس کا بھی آپ پر حق ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں عبادت کا مقصد انسانوں کو تھکانا نہیں ہے، بلکہ اس کی اصلاح اور راحت ہے۔ تو اللہ کے رسول کو اللہ نے فرمایا کہ یہ مشقت والا کام۔ اس طرح کچھ صحابہ تھے نا، کچھ صحابہ تھے، 3 لوگ جنہوں نے قسم کھائی کہ ایک نے کہا کہ میں آج کے بعد کبھی کچھ کھاؤں گا نہیں، روزہ رکھوں گا۔ دوسرے نے کہا کہ میں کیا کروں گا جی، اس طرح ایمرجنس نکل گیا۔ تو اس میں سے ایک جب اس اللہ کے رسول کے سامنے حاضر ہوئے، اللہ کے رسول نے کہا کہ میں روزے بھی رکھتا ہوں، کھاتا بھی ہوں، پیتا بھی ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، کاروبار بھی کرتا ہوں، تو یہ سب کام میں اعتدال ضروری ہے، کیونکہ وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، بیوی کا تم پر حق ہے۔ وہ ایک بیوی آئی نا اللہ کے رسول کے سامنے شکایت کر دی کہ یار یہ مطلب تو دن رات روزہ رکھتا ہے، میرے تو پاس نہیں آتا۔ اللہ کے رسول نے اس کو بلایا، ادھر آؤ، یہ جو آپ روزے رکھتے ہو نا یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، بیوی کا آپ پر حق ہے بھائی، وہ ہے میں، اور نفس علیہ کا حق، اور آپ کے نفس کا بھی آپ پر حق ہے، آپ کے جسم کا بھی آپ کے اوپر حق ہے کہ جسم کو کھلاؤ پلاؤ، جسم کو نہیں کھلاؤ گے تو حق ادا نہیں ہوگا نا۔ تو اسلام اعتدال کی بات کرتا ہے، توازن کی بات کرتا ہے۔ تو اس آیت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ بات کی جا رہی ہے کہ زیادہ مشقت میں نہ پڑو۔ ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے بے حد فکر مند رہتے تھے۔ لوگوں کے ایمان نہ لانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید رنج اور غم ہوتا تھا،
اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اس قدر غم نہ کرے، کیونکہ قرآن آپ کو غم اور پریشانی میں ڈالنے کے لیے نہیں بلکہ ہدایت اور نصیحت کے لیے نازل کیا گیا۔ یعنی ہدایت دینا آپ کا کام، یعنی اللہ کا کام ہے نا، یعنی آپ کا کام تو نہیں ہے، لیکن لوگوں کا ایمان لانا یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ آپ لوگوں کو تعلیم دیں گے، تربیت دیں گے، وہ ایمان لاتے نہیں لاتے یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ دوسرا یہ کہ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بھی واضح ہوتی ہے۔ ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی محبت میں عبادت کی انتہا کر رہے ہیں، اور دوسری طرف اللہ رب العالمین اپنے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی راحت کا خود خیال بھی رکھ رہا ہے۔ یعنی یہ تعلق بندگی اور محبت کا اعلیٰ ترین نمونہ ہے، جہاں بندہ اپنے رب کے لیے سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہے اور رب اپنے بندے کی تکلیف بھی برداشت نہیں کرتا، تو محبت بڑا جملہ ہے۔ اور ساتھ ہی اس میں یہ بھی فرمایا گیا نا کہ قرآن دراصل نصیحت ہے، لیکن ہر کوئی اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا، بلکہ وہی لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں جن کے دل میں اللہ کا خوف ہو، اور طلب ہدایت ہو، اور گویا اس میں یہی بتایا گیا نا کہ قرآن ایک روشنی ہے، مگر اس روشنی سے فائدہ وہی اٹھاتے ہیں جو دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایک بندے نے آنکھیں بند کی ہیں، وہ کہتے ہیں میں روشنی دیکھنا نہیں چاہتا، تو وہ کیسے روشنی سے فائدہ اٹھائے گا؟ نہیں اٹھا سکتا نا۔ قرآن سے ہر وہ بندہ فائدہ اٹھائے گا جو فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا ہدی للناس یا ہدی للمتقین، تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہے، لیکن کون اس سے ہدایت حاصل کرے گا؟ جو چاہتے ہیں کہ وہ ہدایت حاصل کرے۔ متقی لوگ کون ہوتے ہیں؟ وہی لوگ ہوتے ہیں جو دنیا کی بے روی سے بچنا چاہتے ہیں، کفر اور طاغوت اور اللہ کے عذاب اور برائیوں سے بچنا چاہتے ہیں، وہی تو متقی ہوتے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں جو بچنا چاہتے ہیں تو وہ اس کتاب سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے، جو بچنا ہی نہیں چاہتا اس کے لیے کیا فائدہ؟ اس کے لیے تو کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے نا کہ دین میں اعتدال ضروری ہے، عبادت میں توازن ہونا چاہیے، اور دعوت دین دیتے وقت نا ہمیں حد سے زیادہ غمگین یا پریشان بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ہدایت دینا ہماری ذمہ داری ہے، مگر قبول کرنا ہر فرد کا اپنا فیصلہ ہے۔ ہاں؟ قرآن کا اصل مقصد انسان کو مشقت میں ڈالنا نہیں ہے، بلکہ اسے سیدھا راستہ دکھانا ہے اور زندگی کو آسان اور بامقصد بنانا ہے۔ تو یہ سورۃ طٰہٰ کے آغاز میں یہ مکالمہ ہے۔ پھر آگے جو ہے وادی طوٰ اور نبوت کا آغاز، یعنی یہ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ اذ قال، کون سے الفاظ ہیں کہ اذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلی آتیکم منها بقبس، او آگے کیا ہے بقبس، بقبس او اجد علی النار ہدا۔ ہاں، یہ آیت نمبر 10 ہے سورۃ طٰہٰ۔ ترجمہ یہ ہے کہ جس نے ایک آگ دیکھی تو اپنی اہلیہ سے فرمایا ٹھہرو، بے شک میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید میں تمہارے پاس اس میں کوئی چنگاری لے آؤں گا، اور وہ آگ کے پاس گیا تو کوئی راستہ، یا جاؤں گا کو وہاں سے کوئی مجھے راستہ بتائے گا، کوئی راستہ بتانے والا ہوگا۔ اجد علی النار ہدا، کوئی ہدایت دینے والا وہاں پا لوں گا۔ اس کو ذرا سمجھے، وادی طوٰ جو ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا ایک نہایت اہم موڑ ہے، ایک اہم واقعہ ہے، جہاں سے نبوت کا آغاز ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آپ مدین سے مصر کی طرف واپس جا رہے تھے، راستہ بہت دشوار تھا، رات کا وقت تھا اور سردی بھی تھی۔ اسی دوران آپ نے دور ایک آگ دیکھی۔ اس وقت آپ نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ تم یہاں ٹھہرو، میں اس آگ کی طرف جاتا ہوں، شاید وہاں سے کچھ آگ لے کر آؤں تاکہ ہم دونوں گرم ہو سکے، یا وہاں کوئی ایسا شخص مل جائے جو ہمیں صحیح راستہ بتا دے۔ تو بظاہر یہ ایک عام انسانی ضرورت کا معاملہ تھا، مگر در حقیقت یہی لمحہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک عظیم انتخاب کا آغاز تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے قریب پہنچے تو انہوں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ ایک درخت تھا جو سبز بھی تھا اور روشنی سے جگمگا بھی رہا تھا۔ یہ دنیاوی آگ نہیں تھی بلکہ ایک نورانی تجلی تھی۔ جب وہ اس کے قریب پہنچے تو انہیں آواز دی گئی، اے موسیٰ، بے شک میں تیرا رب ہوں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک انسان کو براہ راست اللہ تعالیٰ سے کلام کا شرف ملا، اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی انہیں حکم دیا گیا کہ اپنے جوتے اتار دو، کیونکہ تم ایک مقدس وادی یعنی وادی طوٰ میں ہو۔
تو جوتے اتارنے کا حکم ہے، ظاہری عمل نہیں تھا، بلکہ اس میں گہری حکمتیں پوشیدہ ہے۔ اس سے عاجزی، ادب اور اللہ کے حضور جھکنے کا درس ملتا ہے، عاجزی کا درس ملتا ہے۔ یہ بھی سکھایا گیا نا کہ مقدس مقامات کا احترام کیا جائے اور ان جگہوں سے برکت حاصل کی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ مساجد میں جوتے اتارنا یہ ادب کا تقاضا ہے۔ تو اس واقعے سے یہ اصول بھی تو نکلتا ہے کہ جہاں اللہ رب العالمین کی خاص تجلی ہو، وہاں انسان کو اپنے ظاہر اور باطن دونوں کو جھکا دینا چاہیے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کو ایک عظیم ذمہ داری دی گئی۔ ان کو، یعنی اللہ نے ان سے خطاب کیا اور ان کو کہا کہ آپ کے پاس اب یہ رسپانسبلٹی ہے۔ پھر اللہ نے دو مزید چیزیں ان کو بتائی کہ آپ کے پاس یہ ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا عصا ہے میرے۔ اس نے کہا پھینک دو اس عصا کو۔ عصا کو جب پھینکا تو وہ عصا اس لاٹھی سے کیا بن گیا جی؟ سانپ بن گیا۔ پھر دوسرا معجزہ بھی اللہ نے دیا موسیٰ علیہ السلام، کہا کہ اپنا ہاتھ دکھاؤ۔ ہاتھ نکالا تو وہ ہاتھ یدی بیضا، چمکتا ہوا ہاتھ بن گیا۔ پھر دوبارہ ان ہاتھ کو ملاتے تو دوبارہ ٹھیک ہو جاتا۔ تو یہ دو معجزات بھی اللہ رب العالمین نے یہاں پہ وادی طویٰ کے اندر اور نبوت کے آغاز میں اس نے موسیٰ علیہ السلام کو دیے، اور پھر کیا کہا اس کو کہ اب آپ ایسا کرو، آپ جاؤ، اب آپ جا کے ایک بہت بڑی ذمہ داری اور رسپانسبلٹی آپ کے اوپر ہے۔ آپ اذهب الى فرعون انه طغى، آپ ان کے پاس جاؤ، وہ بڑا سرکش ہو گیا، بڑا باغی ہو گیا، بڑا ظالم ہو گیا، بڑا جبر بھی کر رہا ہے اور خود کو رب بھی کہہ رہا ہے۔ اب جاؤ ان کو دعوت دو۔ تو جب یہ بات آ گئی تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد به ازری کی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیر۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ ذمہ داری دی گئی تو فوراً انہوں نے کہا اے میرے رب، میرا سینہ کھول دے، یعنی مجھے حوصلہ اور وسعت عطا فرما، میرا کام آسان کر دے، میری زبان کی گرہ کو کھول دے تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ سکے۔ تو یہ دعا اصل میں اس بات کی علامت ہے کہ نا کہ ایک نبی بھی اپنی قوت پر نہیں، اللہ کی مدد پر بھروسہ کرتا ہے۔ ایک نبی بھی اللہ کی مدد پر بھروسہ کرتا ہے۔ تو اس وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں تھوڑی سی نا لکنت بھی تھی، جس کی وجہ سے ان کے بچپن کا ایک واقعہ بڑا مشہور ہے کہ جب انہوں نے فرعون کی داڑھی پکڑی اور اسے مارا تو فرعون نے انہیں قتل کرنا چاہا۔ ایک بڑا واقعہ مشہور سا ہے کہ حضرت آسیہ نے پھر ایک آزمائش کا مشورہ دیا کہ نہیں، یہ تو بچہ ہے، اس کو پتہ نہیں ہے اس لیے یہ کر رہا ہے۔ تو وہ آزمائش یہ تھی کہ ایک طرف آگ اور دوسری طرف قیمتی چیز رکھی۔ فرشتے کے اشارے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگ اٹھائی، منہ میں ڈال لی، جس سے زبان متاثر ہو گئی۔ اس لیے انہوں نے دعا کی کہ میری زبان کی رکاوٹ دور کر دی جائے تاکہ دعوت حق واضح انداز میں پہنچا سکے۔ یہ واقعہ ویسے مشہور ہے لیکن کوئی مستند ذرائع سے موصول نہیں ہو، ٹھیک ہے۔ تو دوسرا یہ ہے کہ ایک بس اللہ کے رسول نے اپنی زبان کھولنے کے لیے اور زبان میں فصاحت و بلاغت کے لیے دعا کر دی، واقعہ ہو یا نہ ہو، قرآن تو واضح یہ بتا رہا ہے۔ تو واقعہ ویسے مشہور ہے، کوئی مستند حدیث کے اندر موجود نہیں۔ تو یہ پورا واقعہ ہمیں یہ کئی واقع عظیم اسباق دیتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ عام حالات میں بھی غیر معمولی فیصلے فرماتا ہے، اور ہدایت کا آغاز اکثر مشکل حالات میں ہوتا ہے۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام مشکل حالات میں تھے، اللہ نے اس کو نوازا۔ اور اللہ کے قریب ہونے کے لیے انسان کو ادب، عاجزی اور ظاہری اور باطنی پاکیزی اختیار کرنی چاہیے۔ اور یہ ضروری بھی ہے کہ جب آپ نماز کے قریب جاتے ہیں تو آپ پاکیزہ ہو، عاجزی ہو، ہاں؟ اور جو بڑی ذمہ داری اور رسپانسبلٹی آپ کو ملے تو اللہ سے دعا مانگے۔ آج کل یہ ہے نا، ہم عہدوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، جی فلاں عہدہ مجھے دے دو، عہدہ مل گیا تو ہم خوش ہوتے ہیں۔ ہاں، اصل میں جب عہدہ آپ کو ملا تو اللہ سے دعا مانگو، یہ رسپانسبلٹی ہے، یہ بہت بڑا کام ہوتا ہے، آپ سے پوچھ گچھ ہوگی، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ یہ ٹیگ لگانا آپ کے پیچھے آپ کے نام کے ساتھ ڈیزگنیشن لکھنا، یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے۔ یہ تو بڑا آسان ہے نا لکھنا، بس ٹس ٹس آپ کے لکھ دے یہ فلاں کے پاس فلاں ہوتا ہے، لیکن اس عہدے کے نیچے جو رسپانسبلٹی ہے اس کے بارے میں آپ سے پوچھ گچھ ہوگی۔ یہ جو آپ غفلت کریں گی، کوتاہی کریں گی، سستی کریں گی، اپنے کاموں کو ترجیح دیں گی، اور یہ جو رسپانسبلٹی آپ نے لی ہے اس کو ترجیح میں نہیں لائیں گے نا، اللہ کو جواب دینا پڑے گا پھر۔ اسی لیے ترجیح اول جو رسپانسبل ہیں تو اس سے پوچھا جائے گا، تو رسپانسبلٹی جب آپ لیتی ہیں تو سوچ سمجھ کے لیں،
اور پھر اپنے بہانے تہانے مصروفیت یہ چیزیں ان چیزوں کو پھر ترک کریں، کیونکہ رسپانسبلٹی لی ہے تو پھر اس کو کرنا پڑے گا، اور کرنا بھی چاہیے۔ ایک طرف آپ نے رسپانسبلٹی لی ہے، دوسری طرف آپ کی کئی ہزار مجبوریاں ہیں اور کام آپ سے ہوتا نہیں ہے، تو پھر اس رسپانسبلٹی کو چھوڑ دینا چاہیے۔ کیوں بھائی؟ جواب دہ تو آپ ہیں، آپ مصروف ہیں، آپ کام نہیں کر پا رہے، تو جب آپ کام نہیں کر پا رہے اس کے نتیجے میں وہ کام خراب ہوگا، تو وہ کام خراب ہوگا، اس سسٹم کو نقصان پہنچے گا، تو سسٹم کے نقصان پھر آپ کا کردار ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو جو بھی جہاں بھی جتنی رسپانسبلٹی لے اس کو پورا کرے، اور اس کے لیے اللہ سے مدد مانگے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو ذمہ داری دی گئی نبوت کی، تو اس نے پھر فوری طور پر نبوت کے بعد کہا گیا کہ جاؤ فرعون کے سامنے، اس سے مکالمہ کرو، اس کو دعوت دو، اس سے مباحثہ کرو۔ تو اس نے کہا اللہ میری مدد فرما، مدد مانگی۔ پھر دعوت دین کے لیے واضح گفتگو اور مضبوط حوصلہ بھی ضروری ہے، کہ ہمارے پاس حوصلہ بھی اور واضح گفتگو کا فن بھی۔ تو یہ جو وادی طوا کا یہ واقعہ ہے نا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا صرف آغاز نہیں، بلکہ یہ ہر داعی اور ہر مومن کے لیے ایک مکمل تربیتی ماڈل ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو چن لیتا ہے تو اسے خود تیار بھی کرتا ہے، اس کی کمزوریاں بھی دور کرتا ہے، اور اسے وہ طاقت بھی دیتا ہے جس کے ذریعے سے وہ باطل کے سب سے بڑے نظام کے سامنے ڈٹ سکے۔ تو میں اور آپ اگر رسپانسبلٹی لیں، دعوت کے کام میں آگے بڑھے، تو اللہ ہمیں بھی یہ طاقت دے گا کہ ہم آج کے جدید طغیانی اور آج کے اس جدید طاغوتی نظام کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو، اور اللہ رب العالمین کے نظام کی جدوجہد میں اپنا حصہ ڈالیں۔ اس کے بعد حق اور باطل کا معرکہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام چلے گئے فرعون کے دربار میں، اور یہ واقعہ ہم نے پیچھے کئی دفعہ پڑھا ہے کہ وہاں فرعون نے ان سے سوال جواب ہوئے، اور پھر جادوگروں کے درمیان مقابلہ ہوا، موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا، اس عصا نے سارے جادوگروں کے وہ جتنے بھی سام شام تھے اس کو کھا لیے۔ تو ان کو پتا چلا، جادوگر کو اصل حقیقت پتا چلی کہ بھائی صاحب یہ جادو نہیں ہے، یہ جو بندہ کر رہا ہے نا یہ انسانی کام نہیں ہو سکتا، یہ معجزہ ہے، کیونکہ فن کا ماہر اپنے چیزوں کو سمجھتا ہے۔ تو انہوں نے جب دیکھا کہ نہیں یہ تو غلط بات ہے، یہ کوئی جادو نہیں ہے، تو وہ متاثر ہو گئے، سجدے میں گر گئے، اللہ کی اطاعت میں اور اللہ کے سامنے سر بسجود ہو گئے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو اس لیے قرآن نے فرمایا کہ حق جب آتا ہے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، حق جب آتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے، اور ایمان کی طاقت نے جادوگروں کو شکست دے دی۔ یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے جب نجات دلا دی قوم کو، فرعون کو بحر امر کے اندر اللہ نے غرق کر دیا، تو بنی اسرائیل کو آزادی ملی، بنی اسرائیل یہاں آئے، آباد ہوئے وادی تیگ کے اندر، صحرائے سینا کے اندر۔ تو جب وہاں آباد ہوئے تو انہوں نے پھر موسیٰ علیہ السلام تورات لینے چلے گئے 40 دن کے لیے، تو پیچھے سے موسیٰ کی جو قوم تھی بنی اسرائیل، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں سامری نامی ایک شخص کے فتنے میں آ گئی اور بچڑے کو اپنا معبود بنایا، اور وہ گمراہ ہو گئی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، جب سامرے سے مکالمہ ہوا، سب سے مکالمے ہوئے، یہ واقعہ میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں۔ پھر سامرے کو اللہ رب العالمین نے ایک عذاب سے نوازا، وہ یہ تھا کہ جب بھی لوگ اس سے ملتے تھے تو اس کا جو گوشت تھا نا وہ ریزہ رضا ہوتا تھا، تو کہتے لا مسات لا مسات، مجھے ہاتھ نہ لگا، مجھے ہاتھ نہ لگا۔ تو ایک عظیم اور ایک سخت عذاب میں اللہ نے اس کو مبتلا کیا تھا۔ تو یہ دراصل یہ سارے واقعات ہمیں کیا بتاتے ہیں؟ دیکھیں دین جو ہے وہ اللہ کا حق ہے، جن جن لوگوں نے دین کے اندر اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرایا تو اللہ نے ان کو نیست نابود کر دیا، ذلیل کر دیا، رسوا کر دیا۔ تو لہٰذا اللہ رب العالمین کے توحید کے اندر کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اللہ رب العالمین کو ایک ماننا ہے، اللہ رب العالمین کو یکتا ماننا ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک اس دنیا میں نہیں بنانا، خواہ مال ہے، دولت ہے، طاقت ہے، بچے ہے، اولاد ہے، جو بھی۔ تو خلاصہ یہ ہوا پارہ نمبر 16 کے اندر ہم نے کیا پڑھا جی؟ سورۃ الکہف کے اندر ہم نے دراصل علم کے فتنے سے بچنے کی بات کی، کہ دیکھیں اللہ رب العالمین کی حکمت جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے۔ ہمیں صرف اس زندگی کے اندر جو چیزیں سمجھ نہیں آتی، حکمت سمجھ نہیں آتی، ہمیں صبر کرنا چاہیے، اور ہمیں ہمیشہ یہ کہنا چاہیے کہ لا ادری، میں نہیں جانتی، میرے پاس نالج نہیں ہے۔ 2-3 کورسز کر کے اپنے آپ کو مفتی نہیں بنانا چاہیے، فتوے نہیں دینے چاہیے، لوگوں کو گمراہ نہیں کہنا چاہیے، ہر چیز کو بدعت بدعت نہیں کہنی چاہیے۔ ہاں یہ چیز بھی آتی ہے، فلاں کام ہو رہا ہے یہ تو بدعت ہے، بھائی تجھے کس نے اختیار دیا ہے ایک کورس کر کے تو بدعت بدعت کہہ رہی ہے؟ ہاں؟
تو بدعت ہوتی کیا چیز ہے، اس کا حکم پھر کون لگائے گا، یہ بھی تو ایک فلسفہ ہے نا۔ اب پوائنٹ یہ ہے کہ میں جب بدعت بدعت کہوں گی تو لوگ تو متنفر کروں گے نا، تو متنفر کرنے کے لیے تو اسلام حکم نہیں دے رہا، لوگوں کو آپس میں ملانے کا حکم دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز کو ذرا خیال رکھنا ہے کہ نالج جو ہے وہ اللہ رب العالمین جس کو دیتا ہے تو اس سے زیادہ دوسروں کو بھی دیتا ہے، تو لہٰذا جتنا نالج ہے، جتنا علم ہے، اس کے حساب سے گفتگو کی جائے، عاجزی اختیار کی جائے، اور اپنی آپ یعنی خود پسندی کا اظہار نہ کہ میں زیادہ جانتی ہوں، کسی ایک فرقے کو پکڑ کے اسی کو اسلام سمجھنا کہ بس ہاں جی ہمارے فرقے میں یہ لوگ یہ ایسے سمجھتے ہیں تو اس وجہ سے یہ کام کوئی اور کرے گا تو یہ بدعت ہوگی۔ ہاں، ایک طرف ہم کہیں گے کہ یہ تقلید جو ہے وہ کفر ہے، تقلید نہیں کرنا چاہیے، دوسری طرف ایک کورس کر کے میرے پاس تو نالج نہیں ہے، تو جو مسئلہ آئے گا تو میں کسی عالم سے پوچھوں گی، تو عالم سے پوچھتے ہیں تو وہ عالم کی تقلید نہیں ہے، ہاں؟ یا تو اتنا کرو، اتنا حاصل کرو کہ قرآن و حدیث سے مسئلے کا استنباط کر سکو، آپ خود آپ مسئلے نکال سکو، اب آپ کو پتہ چلے ہاں یہاں پہ اللہ یہ فرما رہا ہے۔ تو جب آپ کسی عالم پہ کسی عالم سے پوچھ رہے ہیں فصل والے ذکر، تو فصل والے ذکر بھی تو اسی میں آ گیا نا، آپ اس سے پوچھیں، اس پر اعتماد کر رہے ہیں تو پھر بھی تقلید ہو گئی بھائی صاحب، آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یاد تو یہ ہے کہ ہمیں خود سمجھنا چاہیے تاکہ ہم تقلید سے ماورا ہو جائے، نہیں کرنی چاہیے، لیکن جب ہم تقلید کر رہے ہیں تو پھر دوسروں کے لیے تھوڑا سا وہ بھی دینا چاہیے۔ اور یہ چونکہ ہمارے اندر فرقہ واریت ہے نا، مسئلہ یہ ہے کہ ہم کسی نہ کسی فرقے سے ہیں، اصل میں مسئلہ یہ ہے، تو اس وجہ سے ایک دوسرے کی چیزیں مشکل ہو جاتا ہے۔ تو میں تو اس لیے کھلی بات کرتا ہوں کہ میں الحمدللہ کسی فرقے سے، تو اس لیے آپ لوگوں کی بھی یہ تعلیم ہے کہ جتنا نالج ہے اس پہ عاجزی ہونی چاہیے، دوسرے پہ فتوے نہ لگائیں، دوسرے کو بدعتی اور فلاں فلاں نہ کہیں، اور جن کے پاس علم ہے اس کا احترام بھی کرنا چاہیے۔ سورۃ مریم جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی رحمت کا بیان ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے، بغیر باپ کے بھی بیٹا پیدا کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پھر سورۃ طٰہٰ کے اندر یہ بتایا کہ قرآن اور دین اسلام یہ سکون کا ذریعہ ہے، قرآن اور دین اسلام کو جو ہے وہ اپنے لیے زحمت اور مشقت کا ذریعہ نہ بنا جائے۔ تو یہ تھا اس پارے کا جو ہے وہ خلاصہ۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کریم کے حکمتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی، تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن پاک کی حکمتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آگے بڑھتے ہیں ہمارے دوسرے سیگمنٹ کی طرف، وہ ہم پڑھیں گے کہ قرآنی اوامر و نواہی، پارہ نمبر 16 کے اندر ہم سے کیا خطاب ہے، کون سے کام کرنے ہیں، کون سے نہیں کرنے۔ جی، یہ ہے پارہ نمبر 16، کیا سب کو نظر آ رہا ہے؟ جی، قال الم اقل لکم، تو اس بارے کے اندر سب سے پہلا کیا ہے حکم کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیحت سننے کے لیے ہر وقت تیار رہو، اور اندھے نہ بنو، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بندوں کو اپنا کارساز مت بناؤ، اپنے اعمال پر دھیان دو، کیونکہ اعمال میں سب سے زیادہ ناکام و نامراد لوگ وہ ہیں جن کی دنیا کی زندگی میں ساری جد و جہد راہ راست سے بٹکی رہی اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں۔ ہاں، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے۔ اور رب کی آیات کو ماننے سے انکار نہ کرو اور اس کے حضور پیشی کا یقین رکھو، اللہ تعالیٰ کی آیتوں اور رسولوں کا مذاق مت بناؤ، کیونکہ اس کی سزا جہنم ہے۔ ایمان لاؤ اور نیک اعمال کرتے رہو، اگر تم اپنے رب سے ملاقات کی امیدوار ہو تو نیک عمل کرو اور اپنی زندگی میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک
نہ بناؤ، اللہ کی عظمت کو پہچانو اور اس کے فیصلے پر ایمان رکھو۔ جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو صرف کن کہتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کے لیے بیٹا تجویز نہ کرو کہ وہ ایسی باتوں سے پاک ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ ایسی باتوں سے پاک ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اپنا رب تسلیم کرتے ہوئے اس کی بندگی کرو۔ یہاں پہ یہ پیغام دیا جا رہا ہے، یعنی اللہ کی عبادت کرو، اور جو نہ سنتا ہو، یعنی اس کی عبادت نہ کرو جو نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے نہ تمہارے کسی کام آ سکتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کیا کر، وہ آپ کی کیا مدد کریں گے؟ اور آپ شیطان کی بندگی نہ کریں، شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے۔ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دو۔ اب یہ اپنے گھر والوں کو مطلب کیا ہے؟ ماں ہیں تو آپ کو کہا جا رہا ہے بچوں کو حکم دو، باپ ہیں تو آپ کو کہا جا رہا ہے بیوی بچوں سب کو حکم دو۔ آپ رسپانسبل ہیں، گھر کے اندر جو لوگ ہیں ان کو یہ حکم دو کہ نماز بھی قائم کرو اور زکوٰۃ بھی دو۔ نہ نماز کو ضائع کرو اور نہ ہی خواہشات نفس کی پیروی کرو، اور توبہ کر کے ایمان لاؤ، نیک اعمال کرو تو جنت میں داخل کیے جاؤ گے۔ رحمان کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو، سرکش نہ بنو، تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو پشتیبان نہ بناؤ، یعنی مشکل کشا کسی اور کو نہ بناؤ۔ کہتے ہیں نا یار یہ مسئلہ آئے گا تو فلاں بندہ حل کرے گا، تو بھائی اللہ کیوں نہیں حل کرے گا؟ اللہ کو مشکل کشا مانو، اللہ کی طرف توجہ جانی چاہیے، اور پرہیزگاروں کو خوشخبری اور حق درم لوگوں کو ڈراؤ، یعنی پرہیزگاروں کو خوشخبری دیا کرو کہ اللہ آپ کے لیے جنت بنائی ہے اللہ نے، اور جو ہٹ دھرم لوگ ہیں ان کو ڈراؤ کہ اللہ نے آپ کے لیے جہنم بنایا۔ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو اور اس کی یاد کے لیے نماز قائم کرو، راہ راست کی پیروی کرو، اللہ پر جھوٹی تہمتیں نہ باندھو، ورنہ ایک سخت عذاب سے تمہارا ستیہ ناش کر دے گا۔ کھاؤ ہمارا دیا ہوا پاک رزق اور اس سے کھا کر سرکشی نہ کرو۔ اللہ نے جو آپ کو رزق دیا، آپ میں اور آپ کھاتے ہیں، تو کھانے کے بعد اللہ کہہ رہے ہیں کہ سرکشی پھر نہ کرو، بغاوت پھر نہ کرو، بغاوت پر پھر مت اتر آؤ، یعنی جو رزق میں نے دیا اس سے جو انرجی پیدا ہوئی اس انرجی کو آپ غلط جگہ پہ استعمال نہ کرو، اور توبہ کرو، ایمان لاؤ، نیک اعمال کرو اور ہدایت پر قائم رہو، اور دعا کرو کہ اے پروردگار مجھے مزید علم عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی پیروی کرو ورنہ بھٹک جاؤ گے، بدبختی میں مبتلا ہو جاؤ گے، اور اللہ کے ذکر سے منہ نہ موڑو ورنہ دنیاوی زندگی تنگ ہو جائے گی اور آخرت میں اندھے اٹھائے جاؤ گے۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا، اللہ کے ذکر سے منہ موڑیں گے تو معیشت تنگ کر دی جائے گی، جس طرح آج کل ہماری ہے۔ قرآن کو پست پوش ڈالا ہے تو معیشت تنگ ہے، ہر بندہ آہو بکا چیخو پکار کر رہا ہے، ہر بندے کے لیے مسائل ہیں، ملک بھی دیوالیہ بن رہا ہے، اور جو ہے وہ یہ قرضوں پہ چل رہے ہیں، کیونکہ ملک میں قانون نہیں ہے اسلامی۔ اصل جھگڑا تو یہی ہے نا کہ قانون اللہ کا نہیں ہے تو کیسے اللہ کی رحمت ہو سکتی ہے؟ اوورآل تو کچھ بہتر ہی نہیں۔ آگے ہیں صبر کرو اور اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، سورج نکلنے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے، اور رات کے اوقات میں بھی تسبیح کرو اور دن کے کناروں پر بھی، یعنی مکمل اللہ کی تسبیح کرتے رہو، اور اپنے اہل ویال کو نماز کی تلقین کرو اور خود بھی اس کی پابند رہو، خود بھی پڑھو اور اہل ویال کو بھی نماز کی تلقین کرتے رہو۔ یہ تھا پارہ نمبر 16، جس کے اندر کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کون سے کام کرنے ہیں، کون سے کاموں سے بچنا ہے، یہ ہم نے اس بارے کے اندر تفصیل سے پڑھ لیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو جو کچھ ہم نے سنا سمجھا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رمضان کو ہماری زندگی کا ایک نیا رمضان اور ایک تبدیلی والا رمضان بنائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھے، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے۔ ملتے ہیں نیکسٹ کل کے سیشن میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت سا خیال رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔